الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12ویں پارے میں ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا اور سورہ یوسف کا شان نزول کیا ہوا، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت یوسف علیہ السلام کا سارے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کی وجہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھ لی تھی. سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندانی تعارف کیا تھا، اس کو بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور ترجمے کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ ان کو کیا خواب آیا اور انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا. تو الحمدللہ سورہ یوسف کا اکثر حصہ ہم نے 12ویں پارے میں مکمل کر لیا، لیکن اس کی کچھ تفصیلات باقی تھی. ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف حضرت متوجہ فرمایا کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے کو ایک تاریخی واقعے کے طور پہ نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ احسن القصص ہے، بلکہ اس میں بہت سارے اسباق، بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نشانیاں اور سوال کرنے والوں کے لیے اس میں جواب بھی ہیں. تو اگر سوال کرنے والے یہود ہیں تو نبی علیہ السلام کی حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ دیکھو آقا حضرت یوسف کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آقا کو ہر ایک پتہ ہے بات. اس سے پتہ چلا کہ یہ بات بتائی نے اللہ کے ذریعے گئی، اور بتانے والے حضرت جبرائیل ہیں اور یہ سچے نبی ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو کن مظالم سے نجات دی اور کیسے اعلیٰ منصب تک پہنچایا، اور اس طرح بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کا جو ہے انہیں اللہ رب العزت نے شان و شوکت سے نوازا. لیکن اس سے پہلے جو ان پر امتحان آئے، جو ان کی آزمائشیں ہوئی، وہ سب چیزیں تھیں. پھر ہم نے پڑھا سازش کر لی تھی ان کے بھائیوں نے، اور پھر ان کی یہ سازش تھی کہ اسے قتل کر دو تاکہ والد کی ساری توجہ، یعقوب کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے. لیکن سازش تیار کر لی، لیکن جب قتل کی بات آئی تو ان بھائیوں میں ایک بھائی ایسا تھا جس کے دل میں یوسف کے قتل یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ تھا. وہ کہنے لگا کہ قتل نہ کرو، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، تمہارا مقصد ہے اس کو باپ کی نظروں سے دور ہٹانا. اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جو شاہراہ ہے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں، ان شاہراہوں کے اوپر مختلف کنویں ہوتے ہیں جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، تو اس کو لے جاؤ کسی کنویں میں ڈال دو، اور کوئی قافلہ پانی نکالنے کے لیے آئے گا تو جس وقت دیکھے گا کہ کوئی لڑکا ہے، اور اس زمانے میں یوں ان کی بچوں کو فروش کیا جاتا تھا، لوگ اس کو غلام بنا لیتے تھے، غلاموں کو ادھر ادھر لے جا کر پھر بیچتے تھے. ان کا بھی یہ تھا کہ اگر کوئی اس کو نکال لے گا، نکال کے غلام بنا لے گا، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور ہمیں ہمارا مقصد ہے ان کو والد کی نظروں سے دور ہٹانا، خواہ مخواہ اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک نے تو مشورہ دے دیا. بہرحال یہ دونوں رائے سامنے آ گئی، قتل کرنا ہے یا اس کو کنویں میں ڈالنا ہے یا کسی دور علاقے میں پھینک دینا. یہ چیزیں ساری کی ساری سامنے آ گئی. اس بات پر تو بہرحال اتفاق ہو گیا کہ اس کو باپ کی آنکھوں سے دور کرنا ہے، گھر میں اس کو برداشت نہیں کرنا. جب تک گھر میں رہے گا اس وقت تک ہماری بات نہیں بنے گی، اور والد کی ساری توجہ جو ہے وہ یوسف کی طرف ہی رہے گی. بہرحال انہوں نے اپنے والد سے اجازت دی. جب اجازت دے دی تو اب اس کے بھائی کو ساتھ لے گئے، حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے. لے جانے کے بعد اب پہلے تین رائے تھی: قتل کر دو، نمبر 2 کسی دور علاقے میں پھینک دو، نمبر 3 کنویں میں ڈال دو. لیکن پھر بعد میں مشورہ کر کے یہ بات طے ہوگی اس کو کنویں کی گہری کسی کنویں میں پھینکنا ہے، کنواں بھی ہو گہرا. جب کنویں کی گہرائی میں پھینک دو گے تو کوئی آگے سے لے جائے گا، لے جا کر جس وقت کنویں میں پھینکیں گے لے جائیں گے اور کنویں میں پھینک دیں گے. اور جب انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف کی قمیض اتار لی، کیونکہ یہ بھی سازش کا حصہ تھا. جس طرح سے آگے ترجمے میں بھی ہم نے بات پڑھی کل کہ واپس قمیض کو لے آئے اور اسے خون میں رنگا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہی کر دی. یہ بھی ہم نے ترجمے میں پڑھا کہ حضرت یوسف کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اور اس وحی کے ساتھ دل میں اطمینان پیدا ہو گیا. اور چونکہ آنے والے وقت میں یہ نبی بننے والے تھے، اور نبی کے قلب میں صلاحیتیں پہلے سے ہی ہر طرح سے کامل ہوتی ہیں، تو وہ القاء فی القلوب یا القاء فی القلب جو کیا گیا تو یوسف کے لیے پورا اطمینان میسر آ گیا. اس میں یہ بات ڈال دی گئی کہ فکر نہ کیجیے، آپ اس واقعے میں محفوظ رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ شان و شوکت دیں گے، اور پھر آپ ان کو ان کی بات جتلائیں گے کہ تم نے ایسے وقت میں میرے ساتھ فلاں فلاں کام کیا اور تمہیں شعور نہیں ہے. یہ سمجھیں گے بھی نہیں، ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کس طرح عزم نصیب فرمائیں گے. تو یہ اپنے انجام کی طرف سے مطمئن کر دیے گئے،
تسلی دے دی گئی، جس سے حضرت یوسف کو پوری طرح اطمینان ہو گیا۔ جب وہ لے کے گئے، جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کنویں کی گہرائی میں ان کو ڈالنے کا، اور جب ہم نے وحی کر دی ان کی طرف کہ آپ ضرور ان کو خبر دیں گے ان کے معاملے کے ایسے حال میں کہ جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات بتایا۔ بہرحال سارے واقعات اس اختصار کے ساتھ اس کے درمیان میں لپیٹ دیے گئے، یعنی لے جانے کے بعد پھر آ کر انہوں نے اپنے ابا سے یہ کہا کہ درمیان یہ معاملہ ہوا، ہم کھیل رہے تھے، کس طرح سے ہمارا دھیان یوسف سے ہٹ گیا، بھیڑیا آ گیا، اسے کھا گیا۔ بہرحال یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اپنی سکیم انہوں نے لڑا لی، اور انہوں نے یہی کیا۔ اور عموماً ہوا یہ چاہتا تھا، اس وقت میں عادت تھی کہ سورج کی روشنی میں ہی واپس آ جایا کرتے تھے یہ لوگ، اور عصر کے بعد یہ واپس آ گئے۔ اور جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت یوسف کے متعلق اپنے والد کو یہ بتایا، دل کو بہت صدمہ ہوا، بہت روئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ سازش کر لی ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہا یہ قمیض جو رنگی ہوئی ہے یوسف کے خون سے ہے، تو کیا بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کی قمیض اتار کے اسے کھایا؟ یہاں سے حضرت یعقوب سمجھ گئے اور فرمایا کہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے بات بنا لی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں کیا کروں گا، صرف یہاں اچھا صبر کروں گا۔ ادھر سے حضرت یوسف جو ہے وہ کنویں میں ایک قافلہ آ گیا، وہاں قریب آ کر اترا، تو انہوں نے اپنے آدمی کو جو پانی لانے پر متعین تھا اسے بھیجا، اور وہ اسی کنویں پہ گیا اور جا کر اپنا ڈول لٹکایا۔ جب ڈول لٹکایا تو یوسف نے وہ ڈول پکڑ لیا، اور جب اس نے کھینچا ہوگا تو پانی کے بجائے یوسف باہر آ گیا۔ وہ دیکھتے ہی خوشی کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے، خوشی حاضر ہو جاؤ، یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یعنی یہ عموماً اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، یہ لڑکا مل گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر خوش اس لیے ہوئے کہ اتنا ہونہار، اتنا شریف، اتنا خوبصورت بچہ، یہ تو بڑی اچھی قیمت پر بکے گا، ہم اس کو بیچنا چاہیں گے اور اس کو بیچ دیں گے اور اس کی اچھی قیمت کما لیں گے، تجارت کریں گے، اس سے نفع اٹھائیں گے۔ اور اس کو سامان بنا کر انہوں نے چھپا لیا تاکہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور جب چھپا لیا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی سے ہم سے چھین نہ لے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یوسف کو انہوں نے گھٹیا قیمت پر بیچ دیا۔ ان قافلے والوں نے مصر میں لے جا کر، یعنی جتنے بھی پیسے لیے چاہے اس کے مقابلے میں تول کر سونا لیا ہو، لیکن یوسف کے مقابلے میں وہ قیمت کمی ہی تھی، اس لیے قرآن نے فرمایا بشروہ بثمن بخس، کہ یوسف کی جو انہوں نے قیمت لگائی وہ کم ہی تھی، کیونکہ یوسف بے مول تھے، تو ان کا کوئی مول نہیں تھا، بڑے انمول تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو انہوں نے قیمت لگائی وہ بہت گھٹیا، بہت کم تھی، چند گنتی کے دراہم، قرآن نے اس کو ذکر کیا، چند دراہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذی اشتراہ من مثل امرأتی اکرمی مثواہ، یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر ٹھہرے، اور وہ کون تھی عزیز مصر کی بیوی، اس نے کس طرح پھسلایا حضرت یوسف کو، یہاں سے اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان کریں۔ واقعہ اس حد تک پہنچا کہ وہ قافلہ جو یوسف کو کنویں سے نکال کر لایا تھا وہ مصر میں گئے، مصر میں آ کر انہوں نے اس غلام کو بیچا، اور پھر خریدار بھی آئے ہوں گے، جس طرح سے جب کوئی باہر سے قافلہ سامان لے کر آتا ہے تو جو سامان کو طلب کرنے والے خریدار ہوا کرتے وہاں اکٹھے ہو جایا کرتے، تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قرآن کریم غیر ضروری باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تاریخ میں اور اسرائیلی روایات میں اس قسم کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، جیسے یہاں آپ سن رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑیا تھی، وہ آئی اور یوسف کو خریدنے کے لیے آئی، لوگ آ گئے اور وہ بولی لگانے لگے اور وہ بھی بولی لگانے لگی۔ آخر یوسف کے برابر سونا کو لایا گیا، ریشم کے کپڑے تولے گئے، مشک اور کافور تولا گیا، اتنی قیمت ادا کر کے عزیز مصر نے اس کو خرید لیا۔ یہ چیز ملتی ہے تاریخی روایات میں، اسرائیلیات میں۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اسرائیلی روایات کا مطلب ہوتا ہے جو بنی اسرائیلیوں کی کتابوں میں ہے، لیکن انہوں نے اس میں بہت تحریفات کی ہوتی ہے۔ قرآن صرف وہ بات بیان کرتے ہیں جو حق ہو، اور قرآن وہ بات بیان کرتا ہے جو ضروری ہو۔ قرآن کی کوئی بات میں بس بلکہ ایک جگہ میں نے سوال پڑھا، جیسے یوسف کو جب کنویں میں گرایا گیا تو کیا آواز آئی تھی؟ اب یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ کیا آواز آئی تھی، تو لیکن اس کے پیچھے قرآن کریم نے اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو بے معنی ہو۔ قرآن کا مقصد صرف واقعات بیان نہیں کرنا، عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مطلب بس سامنے آ گیا کہ وہاں جا کے بکے، اور انہیں جو خریدا تھا وہ عزیز مصر نے خریدا تھا، مصر کے بادشاہ نے۔ آگے جا کے عزیز کا ہی لفظ بولا جائے گا، امرأۃ عزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی، تو معلوم ہوا یہ عزیز حکومت کا کوئی بڑا عہدیدار تھا،
یا شاہی افسر تھا اور یہ وزیر خزانہ تھا، جسے کہتے ہیں نا وزیر خزانہ تھا، اس کے لیے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ شخص مصر کے اندر اس سسٹم کا اور عہدیدار تھا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام ریان تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امالکا قوم سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ مصر کی جو آبادی ہے قبطی، اس میں وہ نہیں تھا جس طرح سے غیر ملکی طاقت مسلط ہوتی ہے، تو یہ باہر سے کچھ لوگ آ کر اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے تھے۔ ان میں یہ بادشاہ تھا، یہ وہ نہیں تھا جو فرعون کے قبطی وہ ہوتے ہیں جو فرعون کی پہلے مصر میں جو فرعونی حکومت تھی، تو جو فرعون کے زیر سایہ سے یا زیر تحت تھے انہیں کہتے ہیں قبطی، لیکن یہ قبطی نہیں تھا، کسی باہر کے ملک سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا۔ بہرحال تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ کسی عہدیدار پر عہدیدار تھا، عہدے والا تھا۔ حضرت یوسف کے واقعے میں کسی جگہ بھی دیکھیں تو اس کے لیے جو لفظ آیا وہ عزیز کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کسی اور ملک سے آیا تھا اور پھر یہاں آ کے یہ آباد ہو گیا تھا۔ اس نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس عزیز مصر کی وفات پا جانے کے بعد پھر جب یہ وفات پا گیا تو اس عہدے سے اتر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ ملا تھا، یہ وہی عزیز مصر ہے۔ وفات پا لی، اس وقت اس نے خریدا تو بظاہر معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس نے اس بچے کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کی صفائی ستھرائی پاکیزگی دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی بچہ ہے، کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس لیے اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا، کیونکہ حضرت یوسف کی بظاہر حیت بڑی شریفانہ اور خاندانی تھی۔ عزیز مصر بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس بچے کو گھر کی بیٹوں کی طرح اس نے رکھا، اچھا قابل اعتماد ثابت بھی ہوا حضرت یوسف، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یعنی متبنہ، منہ بولا بیٹا۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ وہیں رہے حضرت یوسف، جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا۔ اس علم و حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور جو کنویں کے اندر پھینکتے ہوئے وہی آئی تھی، وہ وہی نبوت نہیں تھی، نبوت تو ملتی ہے ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں۔ تو انہیں جب ان کی عمر جوانی کو پہنچی، اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہی کبھی یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا ایک جیسے ایک نبیوں کے لیے ہر موقع پر اللہ کی طرف سے کوئی اصلاح ہوتی رہتی ہے، وہ معاملات ان کے ساتھ چلتے رہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ مشہور ہوتا گیا، جیسے جیسے اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ بہت مشہور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا تھا، خوبصورت بے انتہا تھے، بلکہ سرور کائنات جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو واپس آ کر جو واقعات سنائے، اس میں آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ میری ملاقات یوسف سے ہوئی، قد اعطی شطر الحسن، کیونکہ یوسف کو آدھا حسن دیا گیا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جتنا حسن ہے، جتنے حسین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا آدھا حسن یوسف کو دیا ہے۔ تو شطر کا معنی ہوتا ہے آدھا، اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے ایک وافر حصہ یوسف کو دیا، یعنی سرور کائنات نے یوسف کے حسن کی خاص طور پہ تعریف فرمائی، بہت حسین تھے، پھر جوان پوری طرح سے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت شری جوان ہے۔ اب وہ عورت جس کے گھر میں رہتے تھے وہ مومنہ نہیں تھی، آخرت کی قائل نہیں تھی، مشرکہ تھی، جس طرح سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کے قائل نہ ہو، آخرت کے قائل نہ ہو، آپ جانتی ہیں کہ ان کے دل کے اوپر اس قسم کی گرفت نہیں ہوتی کہ وہ معصیت سے بچیں، آخرت کی فکر کریں، تو اس کے اندر یہ نہیں تھی۔ یوسف گھر میں رہتے تھے، خادموں کی طرح ہر وقت سامنے چلتے پھرتے تھے، ادھر وہ عورت بھی بڑے خاندان کی عورت تھی، اچھا کھانے والی، اچھا پہننے والی، اچھے حالات میں رہنے والی، ان حالات کے اندر محبت اور اس طرح کے شہوت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن نبی بھی تو آخر اسرائیلی ہیں، جن کے حالات سامنے آ رہے ہیں یہ بھی اسرائیلی تھے۔ تو ایک واقعے کو مکمل کرنے کے لیے اس قسم کی روایات کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے مفسرین نے اپنی کتابوں میں بعض اسرائیلی روایات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اب بہرحال وہ بہت زیادہ حسین تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت یوسف کو اس نے کمرے میں بند کیا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دعوت دی۔
اور کہا بڑے روب سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں اور اس کام کو تم پورا کرو. تو لیکن اس عورت نے دعوت دی. قرآن کریم نے اپنے معیار کے مطابق بہت پاکیزہ الفاظ کے ساتھ اس مفہوم کو ادا کیا ہے. اگر آپ اسرائیلی روایات میں دیکھیں تو وہاں الفاظ ہر طرح کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو الفاظ کا انتخاب اپنایا ہے وہ بہت معیاری الفاظ ہے. اور یعنی ایسا ماحول ہو، یعنی اس طرح کی صورتحال ہو تو کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے اس نے بھی کوئی محتاط الفاظ نہیں بولے ہوں گے، لیکن قرآن نے مفہوم بھی واضح کر دیا، بات بھی واضح ہوگی، لیکن الفاظ کا جو استعمال کیا وہ بہت زیادہ معیار کے مطابق تھا. کس قسم کی گفتگو ہوا کرتی ہے اس ماحول میں، اور کس قسم کی باتیں کر کے بہکایا جاتا ہے. اور آخر میں یعنی وہ اپنا مطلب نکلوانا چاہتی تھی. اس نے مطالبہ بھی کیا، یوسف کے سامنے ذکر کیا، لیکن اب ان تمام حالات میں یوسف ایک طرف بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے تھے. خاندان نبوت کے وہ چشم چراغ تھے. اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے بھی انہیں نوازا تھا. آخرت کی قائل تھے، اللہ کی قائل تھے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا اندیشہ تھا. اس ساری صفتیں یوسف کو حاصل تھی. لیکن جب وہ عورت کھینچا تانی کر رہی تھی، اس قسم کی باتیں کری تھی، تو عورت کا تو پختہ ارادہ تھا کہ اس فعل میں مبتلا ہونے کا. لیکن اس وقت یوسف کے دل میں بھی خیال آیا، یہ خیال جس کے اوپر لفظ قد داخل نہیں ہے، یہ خیال ایسے ہے جیسے ایک صحت مند آدمی کے دل میں حالات کے اندر غیر اختیاری طور پہ یہ چیز آ سکتی ہے. تو حضرت یوسف کے ذہن میں یہ خیال ہے، کہا بھی ہے نا ہم بھی، یہ الفاظ آگے آئے ہیں کہ جب اس نے ارادہ کیا غلط فعل کا تو حضرت یوسف کی بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ رب العزت معاملہ نہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہ فرماتے اگر. تو اس نے جب یہ بات معاملہ کر لیا اور حضرت یوسف نے بہرحال یہ سوچا. روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے پھسلانا چاہا حضرت یوسف کو تو اس کا بت تھا، اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا. حضرت یوسف نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے اور مجھے اس کے سامنے یہ فیل کرنے سے حیا آتی. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بت کے اوپر، اپنے معبود کے اوپر پردہ ڈال دیا اور تم تو اس سے چھپ گئی، لیکن میں اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ پردوں میں چھپتا نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہے، وہ تو اپنا میرا ہر معاملہ دیکھ رہا ہے. تو جب بہرحال حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، سارا معاملہ ہوا. حضرت یوسف نے انکار کیا، اس نے کھینچا تانی کی، تو حضرت یوسف نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے مکان سے باہر نکلنا چاہا. وہ آگے آگے بھاگے تاکہ میں باہر نکلوں اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ کے روک نکلی تاکہ اسے روکوں. وہ تو اپنی شہوات کے اندر اندھی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے جذبات انتہائی بھڑکے ہوئے تھے. وہ چاہتی تھی کہ میں سے زبردستی کروں. حضرت یوسف جب بھاگے تو وہ بھی پیچھے سے بھاگی. کوشش دونوں کی تھی. زلیخا کی کوشش تھی میں آگے جا کے دروازے کی طرف سے اسے روک لوں، یوسف کی کوشش تھی میں پہلے دروازے پر پہنچ کر باہر نکل جاؤں. تو وہ ایک دوسرے سے آگے نکلے. بہرحال یوسف آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی. پیچھے سے قمیص کا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا تو روکنے کے لیے اس نے اس کو جھٹکا. جیسے ہی جھٹکا تو پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، لیکن اتنے میں وہ دروازے تک بھی پہنچ گئے. جب دروازے تک پہنچ گئے تو صورت یہ پیش آئی، دروازے پہ پہنچ کر انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر عزیز مصر عورت کا خاوند کھڑا تھا. وہ گویا باہر سے گھر آ رہا تھا. دروازے پہ پہنچا اور ادھر سے یہ اس حالت میں دروازے پہ پہنچ گئے. دونوں کا بالکل آمنا سامنا ہوا. جس وقت بالکل آمنا سامنا ہوا تو اس آدمی نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح، مطلب ایک پریشانی والی کیفیت، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح یہ ہے اس حالت میں ہے. فوراً خیال آیا کہ یہ کیا قصہ ہے. اس کے ذہن میں بھی وہ سوچ ہی رہا تھا، یعنی اس طرح کی سوچ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ان دونوں کی حالت دیکھ کے پریشان ہوا کہ نہیں کیا ہوا ہے. فوراً عورت نے جو ہے نا اس موقع پہ چال بازی کی. عورت نے، اور آپ کو پتا ہے کہ عورت اس قسم کے معاملات میں بڑی ہوشیار ہوتی ہے. اس نے فوراً ہی پینترا بدل دیا، غصے کے ساتھ چہرے پہ آ گئے، ناراضگی کے ساتھ چہرے پہ لے آئے. اور ایسے موقع پر عموماً ایسے ہی کرتی ہیں خواتین. اس نے کہا کہ دیکھو آپ کا کیا خیال ہوگا اس بندے کے بارے میں جو آپ کے گھر والی کے ساتھ غلط فعل کرنے کا ارادہ کرے. تو جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا اور پورا معاملہ حضرت یوسف پہ ڈال دیا تو حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میرا کوئی غلط معاملہ یا غلط نیت نہیں تھی، بلکہ یہی مجھے اپنی طرف کھسا رہی تھی. وہ بچہ اس موقع پر کیا ہوا کہ حضرت یوسف کی جو پاک دامنی ہے وہ ایک بچے نے دی، اور بچہ وہ تھا جو بالکل ایسا بچہ ہے جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، جو بولنا نہیں جانتا. جیسے حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کی گواہی ایک ایسے بچے نے دی تھی جو حضرت عیسیٰ خود ہی تھے، جو ماں کی گود میں تھے، حضرت مریم کی گود میں. اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں پاک دامن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. وہ بچہ صرف اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ قصوروار زلیخا ہے، اس سے بھی معاملہ حل ہو جانا تھا. اس نے یہ بھی کہا، لیکن اس نے ساتھ میں ایک لوگوں کا یقین بڑھانے کے لیے کہا کہ دیکھو قمیض دیکھ لو، آگے سے پھٹی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یوسف جھوٹا ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے. جب دیکھا گیا تو واقعتاً قمیض پیچھے سے پھٹی تھی. عزیز مصر سمجھ گیا کہ میری بیوی اس معاملے میں گناہگار ہے اور یوسف بے قصور ہے.
اس نے حضرت یوسف کو خطاب کیا، اور یہ سامنے اس میں گزرا ہوا ہے کہ اس نے بیوی کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی توبہ کر، اور حضرت یوسف سے کہا کہ اس سے اعراض کر جا، یعنی اس بیوی، میری جو بیوی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اعراض کر جانے کا مطلب ہے کہ اس کے اس معاملے کو بھول جاؤ۔ بہرحال بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر زلیخا نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ اس نے اس کے حق میں خیانت کی تھی، اور دوسرا یہ کہ بے گناہ آدمی پر اس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، اس پہ تہمت لگائی۔ تو غلطی ساری کی ساری زلیخا کی تھی، اس نے اس کے بعد اپنے شوہر سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف محفوظ رہے۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے دی، تو عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف کا پاک دامن ہونا ثابت ہو گیا، اور عزیز مصر نے تاکید کر دی کہ اب اس بات کو یہاں ختم کر دو، دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن وہ باتیں پھر آپ کو پتہ ہے کیسے رہتی ہیں ایک کمروں تک، بلکہ وہ پھیلتی گئی اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ اور حضرت یہ جو عزیز مصر تھا وہ بھی آفیسر تھا، اس کے جو دوسرے آفیسر تھے ان کی بیویوں کو بھی باتیں پتہ چلی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں گفتگو کہ اس نے کیا کیا، اسے صرف غلام ہی ملا تھا، اسی کی محبت میں فریفتہ ہو گئی، اسے اور کوئی نہیں ملا، اتنی امیر خاتون ہے، اچھے خاندان سے ہے، خوش شکل ہے۔ اس نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ وہ ایک غلام ہے، انہوں نے اس کو بیچا گیا وہ، اور انہوں نے اس کو خریدا، اس کی کیا مقام ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ جب پتہ چلا زلیخا کو تو پھر اس نے ان کی دعوت کی، اور دعوت اس طرح کی کہ ان کے لیے گاؤ تکیے لگائے، ایک مجلس منعقد کی۔ جب وہ عورتیں آ گئی تو ان میں ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی جو چھری سے کاٹنے کی تھی، ان کو کاٹنے کے لیے ہر ایک کوئی چھری بھی دے دی تاکہ کھانے میں کسی کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یہ جب سامان درست کر کے اپنے پلان کے مطابق اس نے حضرت یوسف رکھ دیا تو اس نے پھر حضرت یوسف کو آواز دی۔ ان عورتوں کی طرح حضرت یوسف بھی اس کی سازش تھے، بے خبر تھے کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس کے بلانے پہ آپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو ان عورتوں کی نظر جیسے ہی اچانک حضرت یوسف پہ پڑی تو حضرت یوسف کے حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی، اور اس مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور زبان سے کہنے لگی، خدا کی پناہ، یہ تو انسان نہیں ہے، تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی اس حالت کو دیکھا اور کہا کہ اب مجھے بتاؤ، تم جو باتیں کر رہی تھی، مبہوت ہوئی تھی کہ میں مبہوت ہوئی اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تم بھی تو مبہوت ہوئی، تم لوگوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ تم جو میرے بارے میں باتیں کرتی ہو تو دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کری، اور واقعی میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یہ اس وقت بچ گیا، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل بھیج دوں گی اور اسے ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ ان عورتوں کے سامنے ہی حضرت یوسف کو اس نے ڈرایا، دھمکایا۔ ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف کو کہا کہ عورت تیری محسن ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کی بات نہ ماننا اچھی بات نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے تو تم اس کی بات مان لو۔ حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ عورتیں بھی اس کی حمایت میں بول رہی ہیں تو ان سب کے مکر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ عورتیں جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہے اس کام کے مقابلے میں تو مجھے قید کر دے، کیونکہ اس کام کے مقابلے میں مجھے قید پسند ہے، میں قید قبول کرتا ہوں، لیکن ان عورتوں کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے مجھے ان کے مکر سے نہ بچایا تو کچھ بعید نہیں میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور پھر نادانوں میں ہو جاؤں، جاہلوں میں ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں عورتوں کے مکر سے دور رکھا۔ قبولیت دعا کی صورت اس طرح ظاہر ہوئی کہ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف کا پاک دامن ہونا، بے قصور ہونا اور آپ کی بزرگی و طہارت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس پورے قصے میں حضرت یوسف کی طرف سے کوئی خیانت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ امرأت عزیز یعنی عزیز کی بیوی اور دوسری عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ لیکن شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگ گیا تھا، لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے تھے، تو انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ اگر عورتوں کو سزا دی جاتی ہے تو اس میں شاہی خاندان کی رسوائی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوسف کو قید کر دیا جائے۔ جب یہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا تو اس واقعے کا چرچا بھی کم ہوگا اور اس کو قید کرنے میں شاہی خاندان کی رسوائی بھی نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ غلام کی حیثیت سے زندگی گزار ہے، تو اس مصلحت کے پیش نظر ایک مدت کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں بھیج دیا گیا، جس سے حضرت یوسف کی دعا کا قبول ہونا بھی ظاہر ہوا اور وہ مکر سے بھی بچے۔ لیکن انہیں قید کی مشقتیں تو بہرحال اٹھانی پڑی اور وہ اس میں رہے۔ ابتداً حضرت یوسف کو پھسلانے والی ایک عورت تھی جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، قصہ اس کا پورا آیا۔ پھر جب دوسرے افسران کی بیویوں کو پتہ چلا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو بہکانے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے بھی عزیز کی بیوی کو جب مطعون کرنا شروع کر دیا، یعنی طعنے دینے شروع کر دیا۔ پھر جب زلیخا کی دعوت پر حضرت یوسف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو عورتیں بھی اس سلسلے میں زلیخا کی ہم نوا بن گئی۔ حضرت یوسف کو جب انہوں نے مشورے دیے تو اس وقت حضرت یوسف کو اپنا آپ تنہا محسوس ہوا، اور حضرت یوسف نے پھر ان عورتوں سے فریب سے بچنے کے لیے یہ دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ سرور کائنات نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے اس کو صبر کرنے کی دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ فرمایا صبر تو تکلیف اور مصیبت پر ہوتا ہے، جب تم اللہ سے صبر مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمن میں بہت سی مصیبتیں مانگ رہے ہو، پھر اسی پر صبر اور اسی پر تم چاہ رہے ہو کہ تمہیں صبر ملے۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو تو عافیت کی مانگو، صبر کی نہ مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے مشقت اور تکلیف کی دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے جو دعا کی تھی وہ مشقت کی دعا نہیں تھی، آپ کی دعا تو صرف عورتوں کے مکر کو دور کرنے سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا کو دور فرمایا، ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن بہرحال اگر وہ عافیت مانگتے اس وقت میں تو ان کو عافیت ہی عطا کی جاتی، یعنی جیل میں بھی نہ جاتے، ان عورتوں سے بھی بچ جاتے۔ حضرت یوسف جیل میں پہنچے، ان کے ساتھ اور بھی دو قیدی جیل میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، اور دوسرا اس کا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، تو یہ بھی حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف کی جیل میں بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کوئی پریشان یا کوئی غمگین ہوتا تو اس کو تسلی دیتے، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے جیل کے سارے ساتھی آپ سے محبت کرتے، آپ کا احترام کرتے، یہاں تک کہ جیل خانے کا افسر بھی آپ کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ ہوا یہ تھی کہ ایک دن وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا خواب بیان کر کے حضرت یوسف سے اس کی تعبیر پوچھی۔ خواب جو بھی بیان کیا، جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں بادشاہ کی شراب نچوڑ رہا ہوں، اور جو بادشاہ کا باورچی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے اور پرندے اس میں سے اچک رہے ہیں، اور دونوں کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتا دی۔ شرابی کو بتایا تم شراب پلاؤ گے، یعنی تمہیں یہاں سے نجات مل جائے گی، اور وہ جو باورچی تھا اسے بتایا کہ تمہیں موت ہوگی، تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تمہارے سر سے پرندے کھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کیونکہ اس پر الزام تھا بادشاہ کو زہر پلانے کا اور یہ ہی جھوٹا تھا، اسی لیے پھر اسے سولی پہ لٹکایا گیا۔ بہرحال جب بس حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتا دی تو موقع غنیمت جان کر پہلے تو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ موقع ایسے تھا کہ اس موقع پر توحید کی دعوت دی جا سکتی تھی۔ وہ کل ہم نے ترجمے میں پڑھا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے دعوت توحید دی اور پھر دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف کی پیغمبرانہ شفقت تھی کہ اگرچہ خواب دیکھنے والے بھی متعین تھے، ان کے خواب متعین تھے، ان کے خواب کی تعبیریں بھی متعین تھی، لیکن پھر بھی تعبیر اجمالی الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ آخر میں فرمایا یہ خیال نہیں ہے، یہ جو میں نے بتایا یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم دیا ہے، تو جو میں نے خواب بتائے ہیں یہ ہو کے رہے گا، اور اس کی تفصیل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے مزید ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آئے گی اگلے اس پارے سے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس بہت حکم دینے والا ہے برائی کا مگر جس وقت میرے رب کا رحم ہو۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی به، بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو میرے پاس، استخلصه لنفسی، میں اس کو خالص قرار دے دوں گا اپنے لیے۔ فلما کلمہ، جس وقت بادشاہ نے گفتگو کی، کالا کہا انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آپ آج کے دن سے ہمارے پاس ذی مرتبہ ہیں اور ذی امانت ہے۔ حضرت یوسف کو کہا وما ابری، 13ویں پارے کے شروع سے، قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے متعین کر دو ملک مصر کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں اس کی نگہبانی کروں گا، اور علیم میں اس کا علم رکھنے والا ہوں کہ اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ وکذالک مکننا لیوسف، اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو، فی الارض، مصر کی زمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ وہ جہاں سے چاہیں اس میں سے ٹھکانہ لے لیں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے۔ پچھلے رکوع کے اختتام پہ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حضرت یوسف نے ساقی سے کہا، جن کے متعلق ان کا خیال تھا کہ یہ چھوٹنے والا ہے، کہ اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن ساقی بھول گیا، بادشاہ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا، اور یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ساقی یوسف کے چھوٹنے کا واسطہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شان و شوکت کے ساتھ ان کو جیل سے باہر لانا چاہتے تھے وہ حالات ابھی اللہ کی حکمت کے تحت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ساقی کی یادداشت تو اس واقعے کو یادداشت سے نکال دیا گیا۔
جب اللہ نے چاہا کہ ان کے لیے دوسرے اسباب پیدا فرما دے تو کیا ہوا کہ اللہ نے ہوا کیا کہ اس بادشاہ کو ہی خواب آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ کا نام ریان بن الولید تھا. ریان بن الولید. اس وقت مصر کے بادشاہ بھی میں فرعون نہیں تھے. ویسے مصر کے بادشاہوں کو کہتے ہیں فرعون. فرعون کا نام بھی فرعون نہیں تھا. مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون کہتے ہیں. لیکن جب یہ ریان آیا اس وقت میں مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون ہونا ختم ہو چکا تھا. بہرحال یہ امالکا میں سے تھا، یعنی بیرونی لوگوں نے قبضہ کر کے مصر پر جب حکومت قائم کر لی تو قبطیوں کی حکومت نہ رہی اور یہ بیرونی ملکوں میں سے آیا تھا اور مصر میں آ کے آباد ہوا تھا. اب اس کو خواب آیا. اس نے جب خواب دیکھا اس نے کہا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 لاگر گائیں ہیں، لیکن جو لاگر سوکھی ہوئی گائیں ہیں وہ ان 7 موٹی گایوں کو کھا لیتی ہیں. پھر دیکھتا ہے کہ 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں. خشک خوشے ان سب خوشوں کے اوپر لپٹے اور ان کو بھی خشک کر دیا یا ان کو بھی ختم کر رکھا. یہ خواب اس نے دیکھا تو بادشاہ نے اس خواب کی بہت اہمیت محسوس کی کہ یہ تو بہت بڑا خواب ہے، اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اپنے معتبر لوگ اکٹھے کیے دربار کے اندر جن کو عزت حاصل تھی، ذی مرتبہ تھے، ان سب کو بلا لیا. بلا کر ان کے سامنے خواب ذکر کیا. تو اس وقت کے جو کاہن تھے، اس وقت کے جو اہل علم تھے، آخر درمیان میں جن کو کرسی ملی ہوئی تھی وہ معزز ہوتے ہیں، اس وقت کے لحاظ سے ذی علم ہی ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو اس خواب کا پتہ نہیں چل رہا. بادشاہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب اس کا کیا حل نکالیں. اس وقت میں اس کو یاد آ گیا یہ ساقی کو کہ بھئی خوابوں کی تعبیر بتانے والے تو یوسف ہیں جو جیل میں، انہوں نے تو مجھے وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. تو بادشاہ کو مطمئن کرنے کی سب نے کوشش کی. جب بادشاہ مطمئن نہ ہوا، خواب کی تعبیر بتانے تھے، تو پھر اس نے آ کے کہا کہ مجھے اب مہلت دیں، مجھے بھیج دیں، میں جیل میں جاتا ہوں، یوسف ہے ان کے پاس جا کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں. اور اس نے بتایا کہ مجھے بھی ایک خواب آیا تھا اور مجھے بھی خواب کی تعبیر جو ہے وہ یوسف نے بتائی تھی. بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہا یوسف و ایو صدیق، اے یوسف ہے میرے دوست، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد کرایا کہ آپ نے میرا تذکرہ نہیں کیا تھا، میرا ذکر نہیں کیا تھا بادشاہ کے پاس. اس نے کہا کہ مجھے وہ ذکر کرنا بھلا دیا گیا. خواب یعنی میں چلا گیا اور میں اس کے بعد آپ کا ذکر کرنا وہاں جا کے بھول گیا. لیکن یہ جو خواب بادشاہ کو آیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف نے بتایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 7 سال تو تم ایسے آنے والے ہیں تم میں جس میں بہت خوشحالی ہوگی، خوب اچھی طرح سے پیداوار ہوگی. اور اس میں پھر 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط کے سال آئیں گے. جب تم پر خوب اچھی پیداوار ہوگی تو تم اس میں کچھ نہ چھوڑ کے رکھ دینا تاکہ جب تم پہ قحط کا سال آئے تو وہ تمہارے کام آ جائے. اور پھر 7 سال ایسے آئیں گے جن میں خوب سبزہ اگے گا اور تمہیں چاہیے کہ اس میں خوب اچھی طرح سے کھیتی کرو، جتنی پیداوار ہو سب کو محفوظ رکھتے چلے جاؤ، خوشوں سے نہ نکالو، کیونکہ یہ غلہ ہے جس وقت خوشوں میں بند رہتا ہے اس وقت تک اس کو کیڑا نہیں لگتا. جب یہ خوشوں سے نکال لیا جاتا ہے تو تبھی اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. تو چونکہ یہ دیر تک ذخیرہ محفوظ رکھنا ہے اس لیے ان کو خوشوں سے نہ نکالنا بلکہ ان کو خوشوں میں اسی طرح پڑے رہنے دینا. اتنا سا نکالا کرو جس سے تم کو کھانا ہو. باقی 7 سال تک یہ ذخیرہ کرتے چلے جاؤ. اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے قحط پڑے گا، ہر چیز خوش ہو جائے گی، حیوانات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، نباتات بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ذخیرہ جو 7 سال میں کیا ہوگا وہ سارے کا سارا ان 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا. مگر تھوڑا سا جو آگے بیج ڈالنے کے لیے بچا لوگے. بس ایسا اتنا کرنا، ہمت کر کے تم اس کو بچا لینا اور اس سے بیج ڈال دینا تاکہ تمہارا ذخیرہ ختم نہ ہو. تو گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ 7 سال پہلے 7 سال کا جمع کیا ہوا کھا جائیں گے. تو وہی کھانے کا مسئلہ آ گیا جو اوپر خواب کے اندر دیکھا گیا. پھر جب یہ 7 سال گزر جائیں گے تو پھر اگلا سال ایسا آئے گا جس میں بارشیں ہوں گی، پھر نباتات ہوں گے، پھر لوگوں کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، فریاد رسی کی جائے گی. یہ بشارت ہے. یہ تو بشارت ہے یوسف اس لیے سمجھے کہ جب یہ 7 کا عدد پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آخر سابقہ حالات عود کرائیں گے. مطلب یہ کہ جب 7 سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد 7 سال اچھے بھی آئیں گے. یہ ساری کی ساری باتوں کی تعبیر سن کے ساقی واپس آ گیا. جس واپس آیا کہ بادشاہ کے سامنے اس نے تعبیر بتائی. ساری بات بتانے کے بعد بادشاہ کو پتہ چل گیا. کہا کہ وہ کون ہے تعبیر بتانے والا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ گیا، جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا بادشاہ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ابھی اتنی سی جو شخص جیل کی مصیبتیں جھیل رہا ہو اسے بتائیں جب یہ خوشی ملے کہ مجھے بادشاہ یاد کر رہا ہے، مجھے جیل سے چھٹکارا ملنا ہے، تو وہ تو فوراً آ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک طبیعی بات ہے. لیکن حضرت یوسف کی تعریف آقا علیہ السلام نے بھی کی کہ کیسا صبر و استقامت تھا. فوراً کہا اگر میں جیل میں اتنے سال رہا ہوں جتنے تو پھر اس کی مزید بھی رہ لوں گا. بس آپ جائیں اور جا کے پوچھیں کہ ان عورتوں کا کیا بلا جنہوں نے تدبیر کی تھی.
فرمایا میں نہیں جاؤں گا، پہلے میرے پاس اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے کہ مجھے جیل میں بھیجا کیوں گیا تھا، میرے اوپر کیا الزام لگایا گیا تھا، جس بنا پر مجھے جیل میں بھیجا گیا تھا، پہلے اس واقعے کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد مجھے بتاؤ، تب میں جیل سے نکلوں گا، ورنہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس شان و شوکت سے حضرت یوسف کو واپس لانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ بندہ بھول گیا تھا خواب کی حضرت یوسف کا بتانا بادشاہ کو آ کر، اسی لیے حضرت یوسف کو نے کوئی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں بھول گیا، وہ مجھے اتنا عرصہ یہاں رہنا پڑا، میں تو بے گناہ ہوں، نہیں، پتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب جب تحقیق ہوئی، حضرت یوسف کی عظمت سامنے آئی، عورتوں کو بلایا گیا، عورتوں نے کہا کہ ہاں واقعی یوسف سچے تھے، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، یوسف اپنی بات میں سچے تھے۔ اب یہ اعلان اعلان صفائی ہو گئی۔ اب جانتی ہے کہ ملک کے اندر جب اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو بچہ متوجہ ہو جاتا ہے، یہ بات مخفی تو رہتی نہیں۔ پہلے تو یوسف کا واقعہ جو عزیز کے گھر میں پیش آیا، اس نے ہی اپنے ماحول کو متاثر کیا، بعد میں اور عورتوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر اور زیادہ بات پھیل گئی، پھیلنے کے بعد پھر جیل کے اندر گئے تو آخر جیل میں لوگ آتے جاتے رہیں گے، بات اور پھیل گئی، اور پھر اس طرح بادشاہ کی نے عورتوں کو جمع کیا اور پھر حضرت یوسف کا پوچھا، یوسف کی بے گناہی اور پھیل گئی، اس طرح پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بے گناہ ہونا ثابت ہو گیا۔ جب عورتوں نے قرار کیا معلم علیہ من سوء کہ اب وہ عزیز مصر کی بیویاں بھی وہیں تھی، اب بیوی بھی وہیں تھی، عورتوں نے بھی قرار کیا کہ ہم نے اس میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی، اور عزیز مصر نے بھی کہا کہ ہاں، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ ہاں واقعتاً اس میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ ہم ہی نے اس کو پھسلایا تھا۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ صاف ہو گیا، اب بادشاہ نے پوری رپورٹ پہنچائی کہ جی واقعہ ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ آپ بے قصور ہیں۔ سارے کے سارے ارکان سلطنت ان کو بھی زیارت کا شوق ہو گیا کہ اب ہمیں دیکھنا ہے یوسف آخر ہے کون، اتنے اخلاق والے اور اتنی اخلاقی برتری والی شخصیت کون ہے۔ اب پیغام بھیجا، یوسف پوری طرح جو ہے وہ اب باہر تشریف لائے، بڑی عزت کے ساتھ آئے، پھر انہوں نے آ کر دل مشافہ گفتگو کی بادشاہ کے ساتھ، تو ان کا علم، ان کا اخلاق، ان کا فہم، ان کی فراست اچھی طرح سے سارے مصر میں نمایاں ہو گئی۔ اب بادشاہ نے ان کے سامنے کہا کہ آج ہم آپ کو ذی مرتبہ قرار دیتے ہیں، آپ ہر لحاظ سے ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ اس قسم کی پیشکش ملے انسان کو تو انسان اس میں فوراً بڑھ چڑھ جا کر حصہ لیتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام چونکہ امور سلطنت میں شریک ان کو کر لیا گیا تھا، اور یوسف نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ معاشیات کا شعبہ میرے سپرد کر دو، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے حفاظت کی توفیق دی، میں ایمانت دار بھی ہوں، میں اس پیداوار کے اوپر کنٹرول کروں گا اور خزانے سنبھالوں گا، انشاءاللہ العزیز انتظام ٹھیک رہے گا۔ تو انہوں نے سب سے مشکل مسئلہ جو کیا وہ معاشیات کا تھا کہ ملک کی معاش کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ 7 سال پیداوار ہوگی، 7 سال ذخیرہ کیا جائے گا، پھر 7 سال بعد اس کے آئیں گے قحط سالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال دوبارہ خوشحالی کے آئیں گے۔ تو حضرت یوسف نے اس لیے اپنے کنٹرول سے، اپنی مرضی سے خود کہا کہ معاشیات کا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے سپرد کر دو۔ بہرحال حضرت یوسف کو سارا کنٹرول دے دیا گیا، حضرت یوسف کے انگلی کے انگوٹھے کے نیچے تھا سارا ملک، سارا مصر۔ اب اندازہ کیجئے وہی یوسف ہے جن کو بھائیوں نے گھر سے چرایا، کنویں کے اندر ڈالا، کنویں میں بند رہے، کنویں سے نکالے گئے، غلام بنا کے بیچ دیے گئے، پھر عزیز مصر کے گھر ایک خادم کی حیثیت سے رہے، پھر وہاں سے جیل میں پہنچا دیے گئے، کس طرح سے ان کو جیل کی اندھیروں میں ڈالا گیا، اور آج یہ پورے ملک کے مالک بن گئے، جہاں چاہیں دورہ کریں، جہاں چاہیں ٹھہریں، جس جگہ چاہیں ٹھکانہ بنائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم ایسے ہی محسنین کو اجر دیتے ہیں، ہم احسان کرنے والے کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ وجہ اخوت یوسف، آئے یوسف کے بھائی، فداخلوا علیہ، پھر وہ داخل ہو گئے یوسف پر، فعرفہم، یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ ولما جہزہم، جب تیار کر دیا ان کو ان کے لیے سامان، بجہازہم، یوسف نے ان کا سامان، قال، انہوں نے کہا ائتونی باخ لکم من ابیکم، میرے پاس اپنے بھائی کو لاؤ جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں میں پورا کرتا ہوں معاف کر، وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فإن لم تأتونی به، اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو میں تمہارے لیے کیل جو میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں دوں گا، ولا تقربون، اور نہ تم میرے قریب ہی آ سکتے ہو۔ قال سنراود عنہ اباہ، وہ کہنے لگے ہم ان قریب بہلائیں گے اس کے والد کو، وإنا لفاعلون، ہم ایسا کریں گے، یعنی ہم لے آئیں گے بنیامین کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یوسف کے بھائی کا نام تھا بنیامین۔ وقال لفتیانہ، جعلوا، یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب یہ گھر پہنچے، اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ جب یہ گھر پہنچے تو اپنے سرمایے کو پہچان لے اور دوبارہ آئیں۔
فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، منع من الکیل، ہمیں غلہ ہمارے پر آئندہ کے لیے ہمارا غلہ بند کر دیا گیا، ابھی تو دے دیا گیا لیکن آئندہ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، نقتل وان له لحافظون، اور تاکہ ہم دوبارہ غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ قال هل آمنكم عليه كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کہا تھا؟ اللہ، میں ایسا اعتبار نہیں کر سکتا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اب جب وہ وہاں چلے گئے، انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے وہاں اپنے سامان کھولا تو دیکھا اس میں رقم، ردت الیہم، ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی، جس رقم کو یہ لے کے گئے تھے اس رقم کو بھی واپس لوٹا دیا گیا، غلہ بھی مل گیا، اور آئندہ کے لیے کہا گیا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے ساتھ بنیامین کو لائیے گا، پھر آپ کو غلہ دیا جائے گا۔ قال، انہوں نے کہا یا ابانا ما نبغی، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا، یہ ہماری رقم بھی جو ہے ردت لینا ہمیں واپس لوٹا دی گئی، ونمیر اہلنا، اب آپ اجازت دیجیے، ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب آپ اجازت دے دیجیے ہم بھائی کو ساتھ لے کر مصر جائیں، وہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں، ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے، ذالک کیل یسیر، کیونکہ یہ جو غلہ ہے یہ تو تھوڑا ہے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی قسم نہ دے دو اور عہد نہ کر لو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، لا تأتوننی به الا یحاط بکم، تم اسے ضرور میرے پاس واپس بھی لاؤ گے۔ فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جب انہوں نے معاہدہ کر لیا حضرت یوسف سے حضرت یعقوب سے بنیامین کے بارے میں، تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اس پر میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو جو تم نے اور ہم میں آپس میں معاہدہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا بنیا، حضرت یعقوب نے کہا میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک باب پہ ایک دروازے سے تم 11 کے 11 داخل نہ ہونا، ودخلوا من ابواب متفرقہ، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہا کہ میں نہیں دور ہٹا سکتا تم سے اللہ کی جانب سے کسی چیز کو، لیکن ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ انہیں پر بھروسہ کریں۔ یہ اپنے احتیاط پر کہا، شان و شوکت والے تھے، 11 بیٹے تھے، کہا نہیں تم اکٹھے نہ جانا، ایسا نہ ہو جیسے کہتے ہیں نا نظر نہ لگ جائے، یہ ایک تھا حضرت یعقوب کا خیال، تو انہوں نے کہا اکٹھے نہ جانا۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہو گئے اس جگہ سے جہاں سے ان کے والد نے ان کو، یعنی اور وہ شہر میں اسی طرح الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں ہدایات کی تھی، ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وہ انہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا لیکن یعقوب کے دل میں خیال تھا جو اس نے پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور ہماری دی ہوئی تعلیم سے وہ صاحب علم تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا کیا معاملہ ہوا اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اس رکوع کے اندر جو مضمون ہے نا وہ ترجمے سے تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا، پچھلی بات کے آخر میں وہ حالات خود بخود سمجھ آ رہے تھے جس بادشاہ نے یوسف کو خزائن الارض پر متعین کر دیا، خزانوں پر، تو یوسف نے اپنی تدبیر کے ساتھ، خداداد، فہم اور فراست کے ساتھ 7 سال تک غلے کی کاشت خوب کی، اچھی پیداوار کو اچھی طرح سے محفوظ کیا، ذخیرے کر لیے۔ 7 سال کے بعد پھر وہ قحط شروع ہوا، قحط جو شروع ہوا تو وہ صرف مصر کی سرزمین میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقوں میں، اردن کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے قحط کے اثرات تھے۔ تو غلہ جتنا جمع کر رکھا تھا حضرت یوسف نے، اسے وہ اپنے ملک کے باشندوں کی ضرورت سے زیادہ کر رکھا تھا، اس لیے آپ نے مخلوق پر رحم کرتے ہوئے بیرون ملک والوں کو بھی غلے کی فروخت شروع کر دی، لیکن ایک اندازے کے ساتھ کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تاجر یہاں سے غلہ خرید کے لے جائے اور باہر جا کے اسے فروخت کرے اور مخلوق خدا کو نقصان پہنچائے، اس لیے ایک اندازے کے ساتھ وہ دیتے تھے، جسے کہتے ہیں نا راشن بندی، تو ایک اندازے کے ساتھ دیتے تھے۔ یہ خبر باہر ملکوں میں پہنچ گئی کہ مصر کے اندر غلہ ہے اور حکومت اس کو فروخت کر رہی ہے، تو دور دور سے لوگ اس غلے کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ اردن کا علاقہ جہاں حضرت یعقوب آباد تھے، کنعان کا علاقہ جس کو آج بھی قریہ خلیل کہا جاتا ہے، وہ آباد ہے، آج بھی بستیاں ہیں وہاں۔ وہاں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی سب کی قبریں بھی ہیں، کنعان میں قبریں ہیں، اردن کا علاقہ ہے، یہاں قریہ خلیل اس کا نام ہے،
اور روایات اور کتابوں میں تو یہی درج ہے کہ اس بستی خلیل کی بستی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں جا کے آباد ہوئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 10 بیٹوں کو بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا خدمت کے طور پہ، اور ان 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی اپنے اہل و عیال کے لیے وہاں جا کے غلہ لے آؤ۔ اب جناب یہ پہنچے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور حضرت یعقوب کے پاس گئے، حضرت یعقوب پہچان گئے یہ تو میرے 10 بھائی ہیں، اور اللہ کا وعدہ یاد آ گیا کہ آپ کے پاس آئیں گے، نہیں یاد نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت یوسف نے تو انہیں دیکھا ہوا تھا، انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ حضرت یوسف نے انہیں بڑی عمر میں دیکھا، تو انہوں نے حضرت یوسف کو بہت بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف جوان ہوئے، خوبصورت ہوئے، مزید ان پر جوانی کے اثار ہے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے، حضرت یوسف پہچان لیا۔ جس طرح سے راشن کارڈ بنایا جاتا ہے نا، اس طرح ان کی کارڈ وغیرہ، یعنی ایک حکومت کے تحت جو ایک اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کا غلہ طے ہوا، لیکن حضرت یوسف نے ان پر یہ معاملہ کیا آسانی کا، کہ کہا کہ ان کے اوپر ان کا جو غلہ ہے وہ بھی دے دو، اور جو یہ چیزیں لے کر آئے غلے کے لیے، یعنی جو دراہم لائے ہیں جس چیز سے یہ غلہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دو۔ ساتھ میں کہا کہ آئندہ کے لیے آنا تو حضرت بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، اپنے بھائی کو، کیونکہ پوچھ گچھ کی ان سے جان بوجھ کے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک اور بھائی ہے اور ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، اور جب انہوں نے بتایا ایک اور بھائی ہے باغ کی طرف سے اور اس کا نام بنیامین ہے، تو حضرت یوسف نے فرمایا آئندہ سے آؤ تو اس کو اپنے ساتھ لینا۔ حضرت یوسف نے تو اپنے بھائی کو بلوانا ہی تھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی درمیان میں آ گئی کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، ممکن ہے غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہو، تو ایک شریف آدمی پھر بھی گھر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کسی دوسرے کے لیے اچھا کرتا رہتا ہے۔ تو جتنی پونجی انہوں نے پہلے غلے کی ادا کی تھی وہ ساری کی ساری انہی کی بوریوں میں حضرت یوسف نے رکھوا دی، کہ جس وقت یہ گھر جائیں تو ان کو پتہ تو چل جائے کہ پیسے ان کے ساتھ جو واپس آ گئے جان بوجھ کر نہیں آئے بلکہ رکھوائے گئے۔ اسی لیے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو پیسے بھی مل گئے اور غلہ بھی مل گیا، اب ہمیں غلہ اور چاہیے، غلہ تھوڑا ہے، کیونکہ قحط کے جو ایام ہے وہ اور آگے سالوں سال چلیں گے۔ جس وقت انہوں نے کہا بنیامین کو لے کر آنا، انہوں نے اسی لیے اپنے والد کو منایا۔ جس وقت وہ اپنے والد کے پاس گئے، جا کر حالات سنایا، جی مصر کا جو بادشاہ ہے، مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ ہے متولی، وہ تو بہت خوش اخلاق ہے، ہمارے ساتھ یوں پیش آیا یوں پیش آیا، ہماری یوں مہمان نوازی کی، شاہی مہمانوں کی طرح رکھا، اور جو پورا پورا ناپ تول کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے اب غلہ نہیں ملے گا اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، آئندہ کے لیے کائل ہم سے روک دیا گیا، اور اس نے کہا اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو پھر میرے قریب نہ آنا۔ جس وقت جا کر انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں پونجی بھی نکل آئی، تمہارے خوشی کہتے ہیں ماں نبغی، ابا اور کیا چاہیے، پیسے بھی آ گئے غلہ بھی آ گیا۔ تو مہربان بادشاہ تھا، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور لائیں گے، اور پہلے ایک اونٹ زیادہ مطلب ایک اونٹ کم تھا، اب جائیں گے تو ایک اونٹ اور لے کر آئیں گے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ بنیامین کا بھی تو اونٹ ہوگا نا، اس پہ بھی لاد کے دیا جائے گا۔ یعقوب کہنے لگے تمہارا اعتبار نہیں کرتا کیونکہ تم نے پہلے بھائی کے ساتھ کیا کیا، ابھی بھی تم ایسے کر سکتے ہو۔ بہرحال انہوں نے نصیحت کی، حضرت یعقوب نے مان گئے، حضرت یعقوب کو انہوں نے منا دیا، لیکن حضرت یعقوب نے ایک نصیحت کی، دیکھو جب مصر میں جاؤ تو 11 کے 11 ایک ہی دروازے سے اندر نہ جانا۔ یہ بات کیوں کہی؟ حضرت یعقوب یہ احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے تھے کہ یہ خاندان نبوت کے بچے ہیں، بڑے خوبصورت اچھے صحت مند، 11 کے 11 جو جائیں گے تو لوگ آنکھیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ کہیں انہیں نظر نہ لگے، تو نظر بد سے بچانے کے لیے تدبیر کی۔ باقی رہا کہ جب پہلی دفعہ گئے تو اس وقت اس قسم کی نصیحت کیوں نہیں کی، ایسی تدبیر کیوں نہیں کی؟ تو عزیز مصر نے جتنا ان کا اکرام کیا تھا لوگوں کے سامنے، تو یہ دیکھ کر حضرت یعقوب نے اس دفعہ پھر انہیں نصیحت کی کہ تم، حضرت یعقوب کے ذہن میں آ رہا تھا ان کا اتنا اکرام کیوں ہوا، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے جسم والے ہیں، بڑے باروب ہیں، اس لیے شاید ان کا اکرام ہوا۔ اس لیے پہلی دفعہ میں انہوں نے تو وہ نصیحت نہیں کی، لیکن جب دوسری دفعہ میں بھیجے تو یہ نصیحت کر کے بھیجا کہ بھائی اب بھی پہلے بھی گئے ہو، لوگوں کی نظریں تھی، اب بھی گئے ہو جو لوگوں کی نظریں جائیں گی تم پر، تو تم نے بڑے احتیاط سے جانا ہے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا ہے۔ ولما داخلوا علی یوسف، پر جب وہ داخل ہو گئے یوسف کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو ٹھکانہ دیا یوسف نے اپنے بھائی کو، قال کہا انی انا اخوکا، بنیامین کو بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتعث بما كانوا يعملون، سو غم نہ کریں ان کاموں پر جو کر گئے یہ لوگ، یعنی یہ ہمارے باقی بھائیوں نے جو ہمارے ساتھ کیا اس پر آپ نے غم نہیں کرنا۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایا، جب یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کرایا تو اپنے بھائی کے سامان میں، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا بنیامین کے۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک روانگی کے بعد اس کے پیچھے پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو، پیچھے مڑ کے دیکھو۔ قالو، وہ پیچھے مڑے، واقبلوا علیہم، ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم گئی، کیا شور مچا رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہمارا شاہی پیالہ نہیں مل رہا، ولمن جاء به حمل بعیر، اور انہوں نے کہا ولمن جاء به، جو اس شاہی پیالے کو لے کر آئے گا،
وَحِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اسے ایک اونٹ کا بوجھ ذخیرہ اور دیا جائے گا، یعنی اسے جو مال ہے اور جو اسے ساز و سامان دیا جا رہا ہے، جو راشن دیا جا رہا ہے، وہ اور ملے گا انعام کے طور پہ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کی ذمہ داری لوں گا. قالوا، وہ کہنے لگے تو اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، تو انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو چوری کرنے والوں کی کیا سزا ہے تم بتاؤ. یہ حضرت یوسف کی قوم کے جو یوں کہہ لیں جو جن پر یہ ڈیوٹی مقرر تھی انہیں کہا جا رہا ہے. قالو، انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، سمپل بات ہے وہی بدلہ ہوگا وہی بدلہ ہوگا جس کے سامان میں سے پیالہ ملا. وہی بدلہ سے کیا مراد ہے؟ بدلے میں اسی بندے کو دیا جائے گا. فاہو جزاؤہ، وہی شخص اپنی سزا ہے. کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم لوگ اسی طرح سزا دیتے ہیں. فبدأ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پھر ان کے افسر نے یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے قبل وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کے سامان سے پہلے دوسروں کی بوریوں کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اپنے بھائی کی بوری سے وہ پیالہ برآمد کر لیا. کذالک کدنا لیوسف، جب پیالہ برآمد ہوا، شور ہوا کہ بھئی بھائی نے ہی پیالہ چرایا تھا، فوراً سارے بھائیوں نے کہا کدنا یوسف. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا. الا یشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. یعنی بھائی کو روکنے کی جو ہم نے تدبیر حضرت یوسف کو سکھائی یہ ہماری طرف سے تھی. یوسف نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کیونکہ وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، اسی طرح سے روک سکتا تھا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس طرح چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. یہ بات میں نے آپ سے کی کہ جب یوسف کے بھائیوں کو پتا چلا کہ بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا اور ہم تو قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم تو چور نہیں ہیں، بنیامین نے کیا کیا؟ قالو، فوراً سارے بولے این یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اچھا اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چور تھا. ہم بھائی سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں پتا بات کس سے کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت یوسف کی کردار میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، حضرت یوسف ایسے نہیں تھے، ان کا کردار پاک تھا چوری سے اس طرح کے معاملات سے. تو کہنے لگے اچھا اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی ایسے چوری کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا. حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن دل میں کیا کہا؟ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا، دل میں اس وقت بات کو رکھا اور کہا تم لوگ بالکل بہت برے لوگ ہو، کیونکہ حضرت یوسف کے بارے میں یہ ایسے کہہ رہے ہیں. واللہ عالم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو جو تم بیان کرتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز، اب ان کو تو مسئلہ پڑ گیا کیونکہ حضرت یعقوب سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم لے کر آئیں گے بنیامین کو. بھائیوں نے کہا اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ تو بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، ہمارے میں سے کسی کو رکھ لے. ان نراک من المحسنین، ہمیں لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، تو ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے دیں، کیونکہ ہم اس کا جو باپ ہے وہ بڑا بوڑھا ہے، پہلے ایک بھائی کی جدائی میں وہ رو رو کے نبی نہ ہو چکا. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم بے گناہ کو سزا دیں، جس پہ سے پیالہ نکلا ہم اسی کو سزا دیں گے. ان اذا لظالمون، اور اگر ہم نے صورت کو اختیار کیا جو تم کہہ رہے ہو ہم تو ضرور ظالم ہو جائیں گے. فلم مستیئسوا منه خلصا نجیا، جب وہ یوسف سے ناامید ہو گیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو علیحدہ ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا لم تعلموا، کیا تمہیں نہیں معلوم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے اس کے بارے میں اللہ کی قسم لے کے تم سے وعدہ لیا تھا. من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تم لوگوں کو معلوم ہے. فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہ دے دے. او یحکم اللہ لی، یا میرا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ نازل کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اب وہ آپس میں بات کریں. ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف. فقولوا، کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابناک سرق، آپ کے بیٹے نے تو چوری کر لی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں شہادت دی ہم نے مگر اس چیز کی جو ہمیں معلوم ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہم دیکھ کر آئے ہیں. واقعتاً پیالہ آپ کے بیٹے کی پونجی سے یا اس کے سامان میں سے نکلا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، پوچھ لے اس شہر والوں سے بھی، كُنَّ فِيهَا، جو ہمارے ساتھ تھے اس معاملے میں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی جن کے اندر ہم واپس آئے ہیں. کہ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں. قافلے والے بھی ادھر موجود ہیں، آپ ان سے گواہی لے لیں.
واقعتاً وہاں یہ ماجرا پیش آیا ہے، بنیامین کو اس لیے پکڑ لیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بھی نفس تمہارے نفسوں نے یہ ترکیب بنا لی، فصبر جمیل، میں تو اچھا صبر کروں گا، میرا کام ہے، عسى اللہ، امید ہے، ان یاتینی بہم جمیعا، ان قریب ان کو اللہ لے آئے گا سب کو، سارے معاملے کو اللہ واضح کر دے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم، ان کی طرف سے وہ منہ موڑ لیا، وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہوگی، فہو کظیم، اور وہ گھٹنے والے تھے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ان سے جب رخ پھیرا تو کہا ہے افسوس اور غم، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ سینہ گھٹا گھٹا رہنے لگا ان کا، حضرت یعقوب کا۔ اب تو پہلے ایک بیٹا اب دوسرا بھی گیا۔ قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسف، آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ غم سے گھل جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب بھائیوں نے اپنے والد یعقوب کو کہا قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اپنی پریشانی اور اپنی غم کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ حضرت یعقوب کا تو براہ راست اللہ سے کنیکشن تھا نا۔ یا بنی یذهبوا، کہا میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو تلاش کرو، واخی، اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر لوگ ہوتے ہیں، جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ یوسف کے بھائیوں کا یہ دوسرا سفر تھا جس کی داستان اس رکوع کے اندر آئی ہے۔ پہلے سفر میں انہوں نے غلہ حاصل کیا اور یوسف سے اپنے بھائی کو لانے کا وعدہ کیا، واپس گئے، جا کے اپنے باپ کے سامنے ضرورت ذکر کی، اس بھائی کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو ورنہ غلہ نہیں ملے گا، حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ حضرت یعقوب نے بھی اپنی طرف سے پوری احتیاطی تدابیر اختیار کی، بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی، ساتھ لے کر واپس وہاں پہنچے، یوسف کے سامنے چلے۔ قرآن کریم زائد باتیں نقل نہیں کرتا، اپنے مقصد کی صرف بات ذکر کر دی۔ حالات کی روش سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ یوسف کے گھر سے چلے جانے کے بعد یعقوب کی توجہ ساری کی ساری بنیامین کی طرف ہو گئی، اور جو ان کا مقصد تھا گھر سے یوسف کو نکالنے کا وہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ یعقوب یوسف کو یاد کرتے تھے اور بنیامین کے ساتھ اپنا دل بہلاتے تھے، تو ان کا مقصد تھا کہ ساری توجہ پھر ہماری طرف ہو جائے۔ جس وقت یوسف ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا تو یہ مقصد ان کا حاصل نہیں ہوا انہیں، اور جس طرح سے ان کے جذبات یوسف کے متعلق تھے بعد میں وہ بنیامین کے متعلق ہو گئے۔ گھر کے اندر بھی ان کے ساتھ کوئی وہ مسئلہ مسائل رہتے تھے، اور پھر جس وقت سفر میں ان کو ساتھ لے کے چلے گئے تو راستے کے اندر بھی تعن و تشنین حضرت بنیامین کو کرتے گئے، اس لیے حضرت یعقوب بنیامین کے ساتھ بھی ان کے معاملے میں بنیامین میں بھی مطمئن نہیں تھے کہ بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ یوسف کے پاس جس وقت یہ پہنچے، یوسف نے کسی طرح سے ان کو ان کے بھائیوں سے علیحدہ کیا، علیحدہ کرنے کے بعد ان کے سامنے اظہار کر دیا میں آپ کا حقیقی بھائی ہوں۔ انہوں نے پھر پوری داستان سنائی، یوسف نے اپنی ساری داستان سنائی، بنیامین نے بھی اپنے قصے سنائے کہ میرے ساتھ پھر یوں یوں ہوا اور والد کا یہ حال ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی۔ اچھا جی، بن یوسف علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا آ گیا کہ میرے بعد کیا ہوا، بنیامین کے سامنے سارا ماجرا آ گیا کہ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں چلتی رہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اب یہ خیال تھا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک کے رکھوں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کیسے روکنا ہے وہ پھر اس طرح روکا گیا۔ پہلے تو حضرت یوسف پر لگا نا الزام، اب حضرت بنیامین پہ بھی لگوایا گیا، چاہے اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن حضرت بنیامین بھی چونکہ نبیوں کے اولاد ہے تو حضرت بنیامین پر بھی آزمائش تو بہرحال آئی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس میں میرے لیے عزت ہے، میرے لیے کوئی اس میں رسوائی نہیں ہے۔ حضرت بنیامین کی آزمائش ہوئی اور انہوں نے روک لیا اپنے پاس، حضرت یوسف نے جب روک لیا، بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو چور ہوا، اور پھر انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں حضرت یوسف کے سامنے ہی الفاظ کر، جب یہ سارا واقعہ ہوا یعقوب کے سامنے ذکر کیا گیا، یعقوب علیہ السلام کو پرانا صدمہ یاد آ گیا، ان کا پرانا صدمہ تازہ ہو گیا، یوسف والا وہاں سے اٹھ کے جدھر بیٹھتے تھے کونے میں ادھر کو منہ کر لیا، بیٹھے بیٹھے ادھر ہی دوسری طرف کونے میں منہ کر لیا، کہا ہائے یوسف، حالانکہ بنیامین کا واقعہ آیا پیش لیکن یوسف کو یاد کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدمے کے ساتھ وہ جو روتے رہے تو ان کی آنکھیں سفید ہوگی، ان کی بینائی چلی گئی، بینائی جو تھی نا بینائی وہ چلی گئی، اور بینائی جانے کی وجہ تھی ان کا رونا، زیادہ کثرت کے ساتھ رونے سے آنکھوں کی سیاہی ختم ہوئی، جب آنکھوں کی سیاہی ختم ہوئی تو بینائی بھی ختم ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بیٹوں کی ایک قسم کی ملامت ہے جنہوں نے یعقوب کے اس عمل کے اوپر کی کہ جی آپ تو بس روتے رہتے ہیں، بس روتے رہتے ہیں، اس رونے کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو یا تو مار دینا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دینا ہے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، امتحان کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پہلے ایک بیٹا جدا ہوا، پھر دوسرا بیٹا جدا ہوا، پھر تیسرا بھی وہاں رہ گیا، یہ تیسرا نے کہا نا کہ میں نے نہیں آنا، تم جاؤ۔ یہ کچھ معتدل بندہ تھا جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف قتل نہ کرو، یہاں بھی کہہ رہا ہے تو تم نے کیا وہ کر لیا، میں نے بھی نہیں جانا، تم جاؤ خود ہی جا کے بتاؤ، میں تو پشیمان ہوں کہ میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو تیسرا بھی وہاں رہ گیا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس امتحان کے اختتام ہونے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ مجھے لگ رہا ہے اب امتحان ختم ہو رہا ہے، اب یہ انتہا کو پہنچ رہا ہے، جس وقت یہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ کی رحمت ہوگی، میرا امتحان ختم ہوگا اور سارے کے سارے بیٹے میرے سامنے آ جائیں گے، میرے بیٹے میرے محافظ ہوں گے۔ دیکھیں حضرت یعقوب کو محبت تو ان سے بھی تھی نا، اسی لیے تو کہا تھا کہ ایک دروازے سے نہ جانا، لیکن یہ بس حسد میں تھے، اور انسان کی جو حسد کی آگ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کو ایسے ہی ضائع کرتی ہے۔ فلما داخلوا علیہ، جب وہ داخل ہو گئے یوسف کے پاس، قالوا کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا پہنچی ہمیں، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر بہت تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور لائے ہیں ہم ناقص پونجی، فاوفی لنا الکیل بس آپ پورا کر دیں ہمارے لیے تول کے، وتصدق علینا اور ہم پر صدقہ کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذن تم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قال انہوں نے کہا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف، وہذا اخی، میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ بھی احسان کرنے والوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالو کہنے لگے تاللہ، خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تو آپ کو ہم پہ بڑی ترجیح دے دی، وان کننا لخاطئین، ہم ہی خطا کار تھے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا ترجیح تو دے دی، بادشاہ تو بن گیا، انتقام تو لے سکتا ہوں، لیکن لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، ہاں یہ فلقوہ علی وجہ ابی، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالنا، یاتی بصیرہ، ان کی بصیرت لوٹ آئے گی، واتوا باہلکم اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو، اور میرے پاس آ کر آباد ہو جاؤ۔ ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قال ابوہم، اور ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، جب وہاں پہنچے قمیص دکھائی نہیں، بس قمیص پاس ہے، حضرت یوسف کے بیٹے حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر میری عقل خراب نہیں ہوئی، یعنی تم یہ نہ کہنا کہ تمہاری عقل ہی خراب ہوگی، کیا میں واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیا ایسا ہے؟ قال انہوں نے کہا تو اللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک آپ اپنی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، بس جس وقت بشارت دینے والا آ گیا تو ڈال دیا اس نے قمیص کو یعقوب کے چہرے پر، فرتدا بصیرا، اور ان کی نظر واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب نے کہا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیوں؟ کیونکہ مجھے یعقوب یوسف کا وہ خواب یاد تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یوسف دنیا سے نہیں گیا، یوسف زندہ ہے، لیکن وہ کب وہ وقت آئے گا جب سارا حق ہو جائے گا، باطل چلا جائے گا، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ جائے گا باطل چلا جائے گا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہاں ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے توبہ کیجیے ہمارے گناہوں پر، انا کنا خاطئین، واقعتاً ہم خطا کار تھے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے قریب تمہارے لیے توبہ کروں گا، انہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ فلما دخلوا، جب وہ داخل ہو گئے، علی یوسف، یوسف کے پاس، آوى الیہ ابویہ، تو یوسف نے اپنے طرف سے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا تم داخل ہو جو مصر میں انشاءاللہ تم امن کے ساتھ رہو گے۔ ورفع ابویہ، اپنے والدین کو اوپر اٹھایا، علی العرش، تخت پر، اپنے تخت پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور یوسف اور گر پڑے یوسف کے لیے اس حال میں سب کے وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہا میرے والد یہ وہی خواب ہے نا، اس خواب کی تعبیر ہے نا جو میں نے خواب دیکھا تھا، فجعلها ربی حقا، اس خواب کو میرے رب نے حق کر دیا، وقد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، مجھے تو جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو،
اور تمہیں دیہات سے لے آیا من بعد یہ نزغ الشیطان، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے بینی و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ ایسی بات ہے، اللہ کے نبی ایسے ہوتے ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ انتقام نہیں لینا، یہ جو میرے بھائیوں گمراہ ہوئے یہ تو شیطان چاہتا تھا۔ ان ربی لطیف لمن یشاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ تدبیر کرنے والا ہے اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ العلیم الحکیم، میرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ ربی اے میرے والد، قد آتیتنی من الملک، تحقیق آپ نے اے میرے رب، ربی اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، آپ نے تو مجھے سلطنت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، آپ نے تو سکھایا مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانا، یعنی خوابوں کی تدبیر۔ فاطر السماوات، آپ زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ آسمانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، زمین کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجیے گا مسلمان ہونے کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے صالحین کے ساتھ اٹھائیے گا۔ یوسف کے 9 بھائی، کیونکہ 3 تو اب مصر میں ہیں، یوسف بھی، بنیامین بھی، اور تیسرے بھی جو وہاں ٹھہر گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا تم جا کے باپ کے سامنے واقعہ نقل کر دو، میں یہی ٹھہروں گا، جس وقت تک والد صاحب خود نہ آئیں گے اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں گے، یا جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہ ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو مطلب یہ کہ 3 اب مصر میں رک گئے اور 9 واپس آ گئے۔ آخر انہوں نے اپنے ابا کے سامنے سارا واقعہ پیش کیا جس کا ذکر آپ کے سامنے آیات میں گزر گیا۔ یعقوب کو چونکہ یقین تھا یوسف زندہ ہے، ان کی عظمتیں نمایاں ہوں گی اور ہم سب اس وقت موجود ہوں گے، اس لیے انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ اے بیٹو مایوس نہ ہو، جاؤ جا کے یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو۔ تو اب باپ کے کہنے سے اور کچھ غلے کی ضرورت سے بیٹوں نے پھر مصر کی طرف سفر کیا۔ تو یہ ان کا تیسرا سفر تھا۔ کتنے سفر ہوئے؟ تیسرے۔ آپس میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بنیامین چونکہ معلوم ہے کہ مصر میں ہے، اس لیے اسے تو ہم تلاش کریں گے اور اس کے وجہ سے دوسرا بھائی بھی آ جائے گا، اور یوسف بھی ہو سکتا ہے اسی علاقے میں ہو، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے ایسے قافلے کے ہاتھ میں بیچا ہے جو مصر کی طرف جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ نشاندہی ہو جائے۔ انہی خیالات کے تحت کچھ غلہ لینے کے لیے، کچھ بنیامین کو چھڑانے کی تدبیر کے ساتھ تیسرے بھائی کو واپس لانے کے لیے انہوں نے مصر کا سفر کیا۔ تو مشورہ یوں کیا گیا کہ پہلے عزیز مصر کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اس کے سامنے اپنی حاجت ضرورت کرنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کا دل نرم ہے تو ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی کا اظہار کرے گا، ہم بھائی کو چھڑوانے کی درخواست کریں گے۔ اس لیے وہ پہلے سیدھے گئے عزیز مصر کے پاس، یعنی حضرت یوسف کے پاس۔ انہیں جا کر کہا کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، کوئی پونجی بھی نہیں ہے ہمارے پاس جسے ہم دے، پونجی وغیرہ بھی نہیں ہے، آپ جو بھی دیں گے اب ہمیں صدقہ ہی دیں گے، یعنی ہم کچھ ایسا بھی نہیں لائے جو اس کے بدلے آپ ہمیں دے دیں، آپ بس نرم معاملہ کریں، صدقہ و خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب آپ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے جس طرح سے خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بدلہ دیں گے۔ اب اگر اس عزیز مصر کو مسلمان سمجھتے ہو تو جزا سے اخروی جزا بھی مراد لی جا سکتی ہے، یعنی یہاں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ یہ آپ ہمیں بدلہ دو، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھا نا کہ پتہ نہیں کون ہے، یہ جانتے نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے اہل و عیال کی یہ خبر سنی کہ وہ عزیز مصر سے بات کر رہے ہیں اور اس حالت میں کر رہے ہیں، اس حالت اور اس کیفیت میں کر رہے ہیں کہ انہیں بڑی مجبوری ہے، بڑا احتیاج ہے اور بڑی فقیر بن کر آئے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ اب ان کے اعصاب، ان کا غرور، ان کا تکبر ڈھیلا پڑ گیا، اور انہوں نے پھر جا کے کہا کہ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، ان کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ عزیز مصر سے، بادشاہ سے ہی ہو رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے خاص الخاص میں تھے، حضرت یوسف کے پاس بھی اختیارات تھے، حضرت یوسف بھی اس وقت میں موجود وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے جو یہ بات کر رہے تھے۔ ان کی بات کے دوران پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے اور کہا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بھی یہ انہوں نے سارا وہ واقعات جو انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا، حضرت یوسف نے انہیں سارا یاد کرایا۔ اب کا بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی اور آپ اسی لائق ہیں اور ہم اسی لائق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا، ہاں واقعتاً ہم خطا کار ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیں ہماری خطا کی سزا ملی، اور انہوں نے اعتراف کیا۔ اب وہ بھائی جس وقت مصر سے چلتے ہیں یوسف کی قمیض لے کر، کیونکہ حضرت یوسف نے کہا یہ لے لو جاؤ، ٹھیک ہے جو ہوا وہ ہو گیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی گرفت نہیں کرتا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، میں نے معاف کیا تمہیں، اب میری قمیض لے جاؤ والد کو دینا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر گئے۔ جب یعقوب کے امتحان کا بھی اب معاملہ اختتام کو ہو رہا ہے تو وہیں سے حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب کو کنعان میں بیٹھے ہی محسوس ہوئی۔ وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کنعان سے ہی حضرت یعقوب کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اور اس کا جو روایات میں فاصلہ آتا ہے وہ 200 یا 250 میل کی فاصلہ آتا ہے۔ یعقوب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اگر تم یوں نہ کہو کہ اس بوڑھے کی عقل خراب ہو گئی ہے
کہ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جیسے یوسف سے ملاقات ہونے والی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت اس امتحان کا اختتام ہوا تو مصر سے خوشبو آ گئی. جب اللہ تعالیٰ نے کسی امتحان ابتلا کے اندر ڈالنا ہو تو کنعان کی کنویں میں پڑے یوسف کی خوشبو نہ آئی، اور جب اللہ رب العزت نے امتحان ختم کرنا ہو تو وہ کہاں ہے کنعان میں، وہاں سے خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو بہرحال اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے انہیں تو نہیں پتا تھا یوسف ہی واقعتاً یوسف ہے کنعان میں. تو انہوں نے کہا آپ کی تو عقل خراب ہو گئی ہے، آپ یوسف کی محبت میں بالکل فریفتہ ہو چکے ہیں. لیکن بھائیوں کو پتا تھا جو واپس آ رہے تھے کہ واقعتاً یوسف سے تو ہم مل آئے. جب آئے حضرت یوسف کی قمیض دی اور حضرت یعقوب کی بنائی واپس آ گئی. بنائی جب واپس آئی تو پھر وہ سمجھ گیا بیٹے بھی کہ ہم سے واقعتاً بہت بڑی خطا ہوئی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا، آپ تو نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام تھا کہ آپ کو اور سب کو لے کر وہاں آیا جائے مصر میں. واقعہ یہاں مکمل ہوا، لیکن واقعے کے تتمے کے طور پہ حضرت یوسف کی دعا کے بعد عام مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یعقوب اپنی آل اولاد کے ساتھ مصر میں پھر منتقل ہو گئے. پھر تقریباً 110 سال کی عمر میں حضرت یعقوب کا انتقال وہیں مصر میں ہوا، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے آبا و اجداد کے پاس لے جا کے دفن کرنا، یعنی شام کے علاقے میں جہاں سے مصر میں آئے تھے. مصر میں جہاں سے آئے تھے نا، وہ آئے تھے شام سے. تو حضرت یوسف نے انتظام کر کے آپ کا جنازہ وہیں بھجوایا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا. اور اس کے بعد حضرت یوسف کا انتقال اسرائیلی روایات کے مطابق 120 سال کی عمر میں ہوا، اور انہوں نے بھی وصیت کر دی کہ جس وقت یہاں سے بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کے شام کی طرف جائیں تو اس وقت میری لاش کو بھی ساتھ لے جائے. چنانچہ ان کو کسی تابوت میں رکھ کے دفن کر دیا گیا. اور جس وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی حضرت یوسف کا تابوت بھی نکال لے آئے تھے اور ان کو بھی لا کر شام کے اندر دفن کر دیا تھا. حضرت یوسف کا تابوت لانے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ. اور دفن کہاں کیا گیا؟ انہیں شام میں وہ حضرت موسیٰ نے کیا. اور اسی مقام پر متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ جو شام تھا اسی میں یوسف کے زلیخا کے ساتھ نکاح کا بھی تذکرہ ہے. جب بادشاہ سے ملاقات کے بعد حضرت یوسف کو اختیارات مل گئے تھے نا، جب یہ بادشاہ تھا جس نے حضرت یوسف کو اختیارات دیے تھے، تو وہیں اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پھر ان کا حضرت یہی زلیخا سے نکاح کر دیا گیا تھا. اور پھر انہی سے ان کے 2 بچے ہوئے، افراسین اور میشا، اور ایک لڑکی ہوئی رحمت. اور پھر یہ جو لڑکی ہوئی تھی رحمت، یہ حضرت ایوب کے نکاح میں آئی تھی. حضرت ایوب بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے بڑے نا. تو یہ جو حضرت یعقوب کی لڑکی تھی، حضرت یوسف کی لڑکی تھی، حضرت ایوب کے نکاح میں آئی تھی اور اس کا نام تھا رحمت. اور جو لڑکے تھے ان میں جس کا نام تھا افراسین، اس کی نسل سے حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے. یوشع بن نون جو حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے تھے سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے، حضرت یوشع بن نون ہی تھے. اللہ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیان کیا واقعہ، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سارا واقعہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کی طرف سنا دیا. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اس امر کی تدبیر کی. وهم يمكرون، جب وہ تدبیریں کر رہے تھے، وہ مکر کر رہے تھے، آپ اے نبی اس وقت اس موقع پر موجود نہیں تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں میں اکثر اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان نہیں لائیں گے. وما كنت تسألهم من اجر، اور آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے اگلے پچھلوں کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی ہی نشانیاں آسمانوں میں ہیں، وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں زمین میں ہیں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، یہ لوگ ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ کے ساتھ مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. فَآمِنُوا، پھر کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اس بات پر، أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ ان ساری نشانیوں کو اگر یہ نہیں مانتے تو ان پر اللہ کی آفت آئے. أَوْ تَأْتِيَهُمْ سَاعَةٌ، یا ان پر قیامت آئے، لیکن بغتۃ، اچانک آئے گی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا. قل اے نبی آپ فرما دیجیے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، اس میں بصیرت، میں بصیرت پر ہوں. ومن اتبعنی، اور میرے ساتھ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں. وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. آقا کو یہ ساری واقعات سنا کر آقا کو خطاب سنایا گیا کہ آپ نے ان کو یہ خطاب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف کے شان نزول میں مشرکین مکہ نے آقا کو چیلنج دیا تھا کہ آپ بتائیں کون تھا وہ جس کی مصر میں تو یعنی کہ یعقوب علیہ السلام وغیرہ تو تھے شام میں،
لیکن یہودیوں کی جو نسل بڑھی مصر سے کیسے بڑھی؟ کیونکہ مصر میں تو کوئی گیا ہی نہیں، تو پھر کیسے حضرت یوسف مصر میں بکے اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا؟ یہ حضرت یوسف کے سارے واقعوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ نے آقا علیہ السلام کو سکھایا تاکہ وہ مشرکین مکہ کا منہ بند کرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے واقعات اور یہ معجزات اکا کی زبان سے واضح کر دیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو مگر اسے ہم نے انسان بندہ ہی بنا کے بھیجا، کیونکہ یہ اشکال کرتے تھے کہ آپ مرد ہیں اور آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کوئی نبی مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مرد ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے۔ نوحی الیہم من اہل القری، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلتے؟ فینظروا، چاہیے دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا لوگوں کا جن سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ حتی یہاں تک کہ عزت اثر رسول، جس وقت رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ بے شک وہ غلطی میں ڈال دیے گئے تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ کہ جس وقت رسول مایوس ہو گئے انہوں نے گمان کیا کہ بے شک انہیں جھٹلایا جائے گا اور انہیں نہیں مانا جائے گا، تو اللہ فرمانے پھر ہم نے اپنے رسولوں کے لیے اپنی مدد بھیج دی۔ فنجیا من نشاء، اور ہم نے نجات دے دی جسے چاہا۔ ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہم اپنا عذاب مجرم قوموں سے ٹالتے نہیں ہیں، جب عذاب آتا ہے تو وہ آ کے رہتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، ان تمام واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ما كان حدیث یفترا، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے جسے گڑھ لیا گیا، ولکن تصدیق الذی بین ایدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے بھی گزری۔ تو تفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمہ، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات سے عبرت حاصل کرو، لیکن عبرت حاصل وہی کرتے ہیں یہ قوم یؤمنون، جو قوم ایمان لاتی ہے اور جو اولو الالباب عقل والے ہیں۔ تو گزشتہ واقعات سے عبرت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے۔ عبرت کا معنی یہی ہے کہ اس میں غور کرو، غور کرنے کے بعد یوں سوچو کہ جب ان کے یہ حالات تھے تو ان کا انجام یہ ہوا، اگر ہمارے حالات بھی ایسے ہوئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جس طرح قیاس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے قرآن کی حقانیت کا ذکر آیا، جس طرح سے سورت کی ابتدا بھی اسی بات سے کی گئی کہ اس کو کوئی گڑی ہوئی بات اپنے سے من گھڑت قصہ نہ سمجھے۔ ما کان حدیث یفترا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ مصداق ہے۔ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا جو کچھ ہے، جو اس سے پہلے گزری کتابیں، اس میں بھی اس کی تصدیق ہے، اور یہ کتاب رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آگے ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد میں 6 رکوع ہے اور یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس صورت میں بھی زیادہ تر قیامت کے حوالے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو اتاری گئی ہے۔ الحق، حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے بغیر ستون کے۔ ترونہا، تم دیکھتے ہو نا کہ آسمان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ متوجہ ہوئے عرش کی طرف۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا ہے اور کاموں کی تدبیر فرماتا ہے رب۔ یفصل الآیات، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ لعلہم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وہو الذی مد الارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ فیہا رواسیہ، اس میں پہاڑ رکھے، وانہارا، نہریں رکھی، ومن کل ثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل رکھے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور پھلوں کی بھی دو دو قسمیں پیدا کی۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو آپس میں پڑوسی ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغ ہیں۔ وزرع، اور کھیتیاں ہیں۔ ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں۔ سنوان، ان میں بعض کی جڑ بعض سے ملی ہے۔ وغیر سنوان، اور بعض کی ملی ہوئی نہیں ہے۔ یسقا بماء واحد، حالانکہ دونوں طرح کی زمینوں کو پانی ایک ہی طرح کا دیا جاتا ہے۔ ونفصل بعضها على بعض في الاكل، ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں پھل میں۔ ان فی ذلک الآیہ، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یاقلون، عقل رکھتی ہے۔ وان تعجب، اگر آپ تعجب کریں تو ان کا قول جو ہے فعجب، قابل تعجب ہے۔ کون سا قول قابل تعجب ہے؟ کس بات پر تعجب کرنا چاہیے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں اذا كنا ترابا، جب ہم مٹی تھے،
مٹی ہو جائیں گے. اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اولئک اغلال فی اعناقہم، انہی لوگوں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ خوشحالی کے پورا ہونے سے پہلے ہی قبل الحسنہ، آپ سے بدحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود. اتنے ظالم لوگ ہیں پھر بھی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ سخت سزا بھی دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں لولا انزلا، کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نشانی، آیت من ربی، آپ کے رب کی طرف سے. آپ کہتے ہیں انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا، اور ہر قوم کو ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور میں بھی وہ ہدایت دینے والا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف رہنمائی کروں اور ہدایت پا جاؤں. یہاں سے سورہ رعد ہے اور اس کی ابتدا الف لام میم را سے ہے جو حروف مقطعات ہیں. ان کی معنی اللہ کو معلوم ہے. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کی یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں اور اس میں شک نہیں ہے. اس میں جو بھی ذکر کیا گیا اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے. اس میں اللہ نے پورے رکوع میں اپنی نشانیاں بتائی اور زمین کی پیداوار کا ذکر کیا، کھیت کے اندر پیدا ہونے والے درخت اور ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے، ایک ہی آب و ہوا میں نشو و پا کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن پھلوں کے اندر اختلاف ہے. کسی کو کم پھل آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو میٹھا آتا ہے، کسی کو ترش آتا ہے، کسی کو چھوٹا آتا ہے، کسی کو بڑا آتا ہے. اللہ فرما رہے عقل حاصل کرو. پھر فرمایا اتنی ساری نعمتوں کے باوجود پھر بھی آپ پر تعجب کریں گے، کہیں گے اچھا مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ نہیں دیکھتے اللہ بنجر زمین کو پانی بہا کر آسمان سے آباد کر دیتا ہے. تو جو بنجر زمین کو آباد کرنے والا ہے وہ تمہیں مر جانے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، بتایا گیا قرآن کریم میں کتنی آیات کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے جو حسنہ کا مزاج، کچھ وقت تک ان کو مہلت دی ہے، اس کے بعد پورے ہونے سے پہلے ہی آپ سے یہ سیئہ کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کو دنیا کی تاریخ پر غور کرنا چاہیے. یہ آپ سے کہتے ہیں اچھا ہم تو بڑی خوشحالی میں ہیں، ہمیں دکھا دیں عذاب جو ہم پر آئے گا ہم دیکھ لیں گے، چیلنج کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے اتنی قوموں کو سزائیں ملی، کیا یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ یعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، آپ کا رب خوب جانتا ہے ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اور رحموں کے اندر کیا کم ہوتا ہے کیا بڑھتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے. عالم الغیبی والشہادہ الکبیر المتعال، وہی ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور بلند مرتبہ ہے. سواء منکم، اس کے علم میں سب یکساں ہیں. من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اس کے علم میں سب برابر ہے، خواہ کوئی چپکے سے بات کرے، خواہ کوئی پکار کر کہے، خواہ کوئی رات کے اندھیروں میں بات کرے، خواہ کوئی دن کے اجالوں میں کرے، اللہ کے علم میں سب ہے اور سب برابر ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں انسان کے سامنے، ومن خلفہ انسان کے پیچھے، یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اس انسان کی، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم میں ہو جب تک وہ نہ بدل لیں اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرے کسی قوم کو برائی کرنے دینے کا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی، لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی نہیں ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی ذات وہ ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، جو بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے وہ ڈر بھی پیدا کرتا ہے اور بارش کی امید بھی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی اللہ ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ، بادلوں کی گرج بھی اللہ کی حمد و ثنا، بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. جو بادل چمکتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رعد کا مطلب ہوتا ہے بادلوں کا چمکنا. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی ہے جو بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے بجلی. وَهُوَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس کے باوجود مشرک لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں ہے نہیں ہے، ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ،
صرف اللہ کو پکارنا درست ہے، اسی کی دعوت حق ہے، یعنی اسی کو پکارنا حق ہے، باقیوں کو پکارنا بے فائدہ ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، لهم بشیء، ان کی پکار کا کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ان کا پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، پانی تو اس کے منہ تک نہیں پہنچیں گے نا، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اسی طرح کافروں کی پکار ہے بے فائدہ، جیسے ہاتھ پھیلانے سے پانی نہیں آئے گا، بے فائدہ ہے ہاتھ پھیلانا، اسی طرح کافروں کو جو پکارتے ہیں ان کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں زمینوں میں، طوعاً خوشی سے کریں، وَكَرْهًا یا مجبوری میں، کرنا کس کو سجدہ ہے؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تمام چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے آگے سجدہ بسجود ہے، سب چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ قل فرما دیجیے من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے؟ اور قل اللہ، آپ خود ہی کہہ دیجیے، آپ خود ہی جواب دیجیے اللہ۔ قل آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے افتخذتم من دونہ اولیاء، جب سب چیزوں کا مالک اللہ ہے تو کیا تم نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا دیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہ نفع پر قادر ہیں، تمہیں نفع دینے پر قادر ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ اے نبی آپ انہی سے پوچھ لیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بہرا برابر ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، تو ہدایت یافتہ اور گمراہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح تاریکیوں میں پڑا ہوا گمراہ اور اجالوں میں موجود ایمان والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے خود سے معبود بنا لیے، خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہ، کیا انہوں نے فرمایا انہوں نے اللہ کے خود معبود بنا لیے، کیا مثل اللہ کے پیدا کرنے والے ہیں ان کے معبود جیسا پیدا کیا اللہ نے؟ قل اللہ خالق کل شیء، آپ کہہ دیں ہر چیز کو پیدا کرنے والے کی ذات کون ہے؟ اللہ کی، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور سب کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے۔ انزل من السماء ماء، اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرھا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر بہ پڑی وہ وادیاں اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدن رابیہ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے اور اس پانی کو اور جھاگ کو، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء اہلیہ او متاع زبد مثلہ، تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، ندی نارے اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء اہلیہ او متاع زبد مثلہ، اور دیکھو اسی طرح کا جھاگ ان دھاتوں پر بھی ابھر آتا ہے جنہیں لوگ زیور یا نئی چیزیں بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الحق بالباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد، جھاگ باطل ہے، فیذهب جفان، اور سوکھ کر وہ مٹ جاتا ہے، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، مگر انسانوں کو نفع پہنچانے والی چیز حق ہے جو زمین میں باقی رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یہ اللہ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا له، اور جن لوگوں نے اس کا حکم نہیں مانا، ان کے پاس اگر ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس دنیا کے زمین کے برابر بھی کوئی مال ہو، ومثله معه، اور جتنی زمین ہے اتنا ہو، اور جتنی زمین ہے اس کے برابر اور ہو، لفتدوا به، جسے وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اللہ کو بطور فدیہ دے دیں، اولئک لهم سوء العذاب، پھر بھی انہیں عذاب پہنچ کے رہے گا، ومأواہم جہنم، پھر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، پھر بھی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب ترجمے سے آپ کے سامنے واضح ہوا، اللہ رب العزت یہاں مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں آپ کی خدمت میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تصرفات، اللہ کی قدرت کو ذکر کر کے وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی قدرت کے ذریعے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت رکھنے والے ہیں تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور رکوع کے آخر میں ان کا مطالبہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ برائی جلدی مانگتے ہیں بھلائی کے مقابلے میں، یعنی یا بھلائی گزرنے کے وقت سے پہلے، تو ان کو گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ نبی کا کام معجزہ دکھانا نہیں ہوتا، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق معجزے کیوں نہیں آتے، تو نبی تو صرف ڈرانے والا ہے، ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لیے ہادی بھیجتے ہیں، اسی ضابطے کے تحت یہ ہادی بھی بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانی سامنے آئے گی، اس کو حاصل ہوگی، وہ بتا دیں گے، دکھا دیں گے، اور معجزے دکھانے کی قدرت اللہ کو
اللہ کے پاس ہے، نبی کو براہ راست حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہ جو رکوع آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفاتیں مختصہ کو واضح کیا، خصوصیت کے ساتھ علم، قدرت، کیونکہ علم اور قدرت یہ دو چیزیں امہات صفات ہیں، بنیادی صفتیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق صحیح تصور حاصل کر لے، پھر اس کو قادر بھی مان لے، تو شرک کی جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد معاد کے متعلق جس قسم کے اشکالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی علم کی صفت کو بیان فرمایا، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے علم کی اور دوسری صفت کو بیان کیا کہ یہ دو صفات ایسی ہیں جو فقط اللہ کے پاس ہے، علم اور قدرت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ بارش کا نظام بیان کیا اور قدرت باری تعالیٰ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، چمکتی ہے، اور نزول کے جب چمکتی ہے، بارش لاتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو ان سے بڑی امیدیں لوگ لگاتے ہیں کہ بارش آئے گی، بارش آئے گی تو ہمیں خوشحالی حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید اس میں عذاب بھی رکھا ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی بارش کی جو نعمت ہے اس کو ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک لفظ ہے رعد، کڑک۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو اس قسم کے نظام کے اوپر متعین ہے، یعنی یہ بجلی جو چمک رہی ہے نا، کڑک رہی ہے، تم اس کی آواز سن رہے ہو، تمہیں بظاہر ایسے ہی ایک آواز آ رہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ آواز اللہ کی تسبیح کی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے سامنے اس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے جس طرح تم نہیں سمجھتے، تمہیں وہ آواز لگتی ہے، تم اس سے گھبراتے ہو، لیکن وہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت کی تسبیح پر متعین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی کہ حق آیا ہے، باطل کے ساتھ ٹکر ہو گئی، بس اوقات آپ دیکھیں گے ظاہری حالات میں باطل ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے حق نہیں ہے، لوگ حق والے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ ہار گئے ہیں، اور باطل بظاہر جو ہے نا کامیاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ غالب کیا رہتا ہے، حق کی رہتا ہے۔ یہ جو مثال ہے نا، انزل من السماء ماء فصلت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، وادیاں بہہ پڑی اپنے اندازے کے ساتھ، اپنے اندازے کا مطلب ہے جتنی کسی وادی کے اندر گنجائش ہے اتنا پانی لے کر وہ بہہ پڑی، سیلاب نے اٹھایا جھاگ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت پانی چلتا ہے تو جھاگ وغیرہ یہ سب پانی کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے کہ پانی نیچے دب گیا اور ایسی چیزیں اوپر آ گئی۔ ایسے ہی ان چیزوں سے جن کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، جن کے اوپر آگ جلاتے ہیں، آگ میں ڈال کے ان کو تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے، جیسے چاندی وغیرہ یا سامان وغیرہ، تو سامان طلب کرنے کے لیے جس چیز سے باقی دھاتیں ہوتی ہیں، جیسے زابد مثلہ، اللہ نے لفظ بولا، جھاگ اور میل کچیل اوپر آ جاتی ہے، مویل کچیل اس کے اوپر آ جاتی ہے، بظاہر لگتا ہے میل کچیل غالب ہے، دوسری چیزیں نیچے دب گئی۔ دھاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، دھات سمجھتے، دھات سے مراد ہے دھاتیں، جیسے سونا چاندی یا دوسری، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا سیلاب یا بارش ہے اس کے اوپر بھی کچھ جھاگ آ جاتی تو لگتا ہے جھاگ غالب ہے، جیسے ہاتھ پر میل کچیل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ غالب ہے، بظاہر میل کچیل غالب آتی ہے، دوسری چیزیں دب جاتی ہیں۔ یہ دھاتیں جتنی ہیں جس وقت ان کو پگھلاتے ہیں سوائے سونے کے باقی سب کے اوپر میل آتی ہے، کہتے ہیں سونے کے اوپر نہیں آتی، چاندی وغیرہ دوسری چیزوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ جھاگ جس وقت اوپر نظر آئے گی تو بظاہر اس کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ زبد، یعنی وہ جھاگ ساری کی ساری ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، پانی اور اصل چیز جو نافع ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں بسا اوقات باطل اوپر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، باطل کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسے سمجھو جس طرح سے جھاگ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور بعد میں فنا ہو جائے گی، حق نمایاں ہوگا، زبد چلی جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی، پھینکی ہوئی چیز ہو جائے گی، زبد کا مطلب ہوتا ہے جھاگ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تمہارا باطل ہمیں اگر لگ رہا ہے کہ وہ غالب آ رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ باطل جو ہے ایک کچھ وقت کے لیے، ہمیشہ جو غلبہ ہے وہ حق کا رہے گا۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص نہیں جانتا، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اتارا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو اترا وہ حق ہے، کمن ہوا اعما، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اتارا گیا، ایک وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کی طرف سے اتارا ہوا حق ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو آپ کی طرف جو اترا اس کو حق نہیں سمجھتا، تو اندھا ہے وہ، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس کے سوا کچھ نہیں کہ نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب اللہ نے عقل والے بتایا ہیں، یہاں سے سن لیں عقل والے ہیں کون۔
عقل والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں، میثاق اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں۔ نمبر 3، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 4، ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، ویخافون سوء العذاب، اور حساب، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ 5 یہ ہیں اولو الالباب، عقل والے۔ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے قرآن میں بار بار آ رہا ہے عقل والوں کے لیے نصیحت، عقل والے، تو ذہن میں آتے ہیں نا عقل والے کون سے خاص لوگ ہیں، کون سے اتنے خاص ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ وہ خاص بتا رہے ہیں۔ والذین صبروا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، یہ 6 ہو گئے۔ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔ نمبر 7، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم، نمبر 8، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا چھپ کر، وعلانیہ دکھا کر۔ نمبر 9، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر کبھی برائی ہو جائے تو بھلائی کا کام کر لیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ کیا انجام ہے؟ جنات عدن، ان کے لیے جنت عدن ہے۔ یہ جنت کا نام ہے، جنت عدن، کسے کہتے ہیں؟ ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن صالح من آبائہم، جو صلاحیت والے ہیں ان کے آباء میں، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون علیہم من کل باب، داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے پر۔ یعنی ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، عقل والوں کے لیے، اور ان کے پاس اگر ان کی اولادوں میں اور ان کے آباء و اجداد میں اور ان کی بیویوں میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور آ کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور تمہارے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، آگے آ رہے ہیں وہ لوگ، یہ تو تھے عقل والے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، آگے آ رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اللہ نے جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا انجام ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے۔ ویقول الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اگر یہ نبی ہے تو اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتری؟ قل فرما دیجیے ان اللہ یضل من یشاء، اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، جسے چاہتا ہے اسے راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ اور اس شخص کو راستہ دکھاتا ہے جس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، سبحان اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، آگاہ ہو جو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعامل الصالحات، بھی عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، ایسے ہی بھیجا ہم نے آپ کو ایک جماعت میں، قد خلت من قبلھا امم، آپ سے پہلے بھی بہت ساری جماعتیں گزری، لتتلوا، آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، الذی، وہ چیز، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وہم یکفرون بالرحمن، کیونکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ بلا فرما دیجیے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، الیہ متاب، اور اسی کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر ہم قرآن کو چلاتے، یعنی بے شک یہ قرآن ہے، چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، او قطعت به الارض، یا اس کے ذریعے سے زمین قطع کی جاتی، او کلم به الموت، یا اس کے ذریعے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آقا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے ہم پہاڑ چلا دیتے، زمین کو قطع کر دیتے، مردے باتیں کرنے لگ جاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایمان لے آتے؟ نہیں۔ بل للہ الامر جميعا، سارے کے سارے معاملے کا امر اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مومنوں کو اس بات پر مطمئن نہیں ہے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ رہیں گی یہ کافر لوگ، پہنچتی رہے گی، تصیبہم بما صنعوا قارعہ، ان کو مصیبت بسبب ان کی کردار کے، کافروں کو ہمیشہ مصیبت ان کی کردار کی وجہ سے پہنچتی رہے گی، او تحل قریب من دارہم، یا اترتی رہے گی ان کی گھر کے قریب مصیبت، یہاں تک کہ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
تو اس میں پہلے رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کی صفات کو اللہ نے واضح کیا، اور اس میں انہی دو فریقوں کا ذکر کیا، فریقین کا ذکر کیا، پھر ان کی صفات کو واضح کیا۔ اہل حق کی صفات اس میں بیان کی گئی ہے، اور پھر اہل باطل کی۔ اہل حق کی صفات میں اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے لیے جنت ہوگی، اور کون سی جنت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل باطل ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور آخر میں فرمایا کچھ بھی ہو جائے، آپ جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اگر اللہ نے ان کے لیے ایمان نہیں رکھا تو ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ایمان ایک سعادت ہے اور ان کے دلوں میں تو غلاف ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گزرے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میرے عذاب نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میری سزا کیسے تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا بھلا جو قائم ہے ہر نفس پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا وہ اللہ جو ہر کسی کے اچھے برے عمل کا حساب کرنے والا ہے ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، مگر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ قُلْ، فرما دیجیے، سموہم، اے نبی آپ ان سے کہیں ان شریکوں کے نام لے لو۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جسے وہ زمین میں کہیں نہیں جانتا، یا تم ویسی باتیں کرتے ہو؟ بل زین للذین کفروا، بات یہ ہے کافروں کی نگاہوں میں ان کی مکاریاں اللہ تعالیٰ نے خوشنما کر دی۔ وصدوا عن السبیل، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، جو اللہ کے جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اسے کوئی گمراہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایسے گمراہوں کے لیے کیا ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اب یہ وہ جنت کی مثال دی جا رہی ہے جو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ نے ان آیات میں پیچھے تو بتایا نا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور یہ جھٹلانے میں ان کو یہ اپنا عمل بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو متقی ہیں وہ عید المتقون، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اکلها دائم وظلها، اس کا پھل بھی ہمیشہ کا ہے، اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہاں ہم درخت لگائیں دنیا میں تو وہ ایک وقت تک ہے، پھل بھی چلا جاتا ہے، سایہ بھی ایک وقت تک ہے، ایک وقت آتا ہے وہ درخت ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو جنت کا پھل ہے، اس کا جو جنت کا درخت ہے، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، لیکن یہ کس کو ملے گا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ عقبی الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کے انجام دوزخ کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، اور بے شک جو بعض سچے اہل کتاب اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نازل کی خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب، اور بعض گروہ ایسے بھی ہیں، من ینکر بعدہ، مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن کی۔ قُلْ، فرما دیجیے، انما امرت، مجھے تو حکم دیا گیا، نعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بات کروں، ولا اشرک بہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف مجھے وہ رب بلاتا ہے، والیہ مآب، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وکذالک، اسی طرح انزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، حکمن عربی، عربی زبان میں، والا ان اتبعت اہواہم، اور اگر تم اے شخص، اے انسان، اپنی خواہشات کی پیروی کرو، بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، تو اس کے مقابلے میں کوئی کارساز نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجے اے رسول آپ سے پہلے اور بھی رسول، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں بھی تھی، اولادیں بھی تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی تو اولاد ہے، ان کی تو بیویاں ہیں، کیونکہ جو نبی ہوں گے ان کی تو اولادیں نہیں ہوتی، ان کی تو بیویاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا یہ بے تکی باتیں کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں ان کی بیویاں بھی تھی، اولادیں بھی تھی۔ وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، یہ آپ سے معجزے مانگتے ہیں، بتا دیں کہ کوئی بھی نشانی جو بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے رکھتا ہے، باقی جو چاہتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ واما نرینک بعض الذی نعدهم، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض اس کا جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یعنی اگر قیامت دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفا دے دیں، فانما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا، وعلینا الحساب، حساب کتاب ہمارے ذمہ، یعنی آپ بے فکر رہیں، آپ کو یہ نہیں مانتے تو آپ کے ذمہ پہنچانا تھا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ یہ اس پورے رکوع میں آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہے۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ زمین کے پاس اس حال میں ہم اس کو گھٹاتے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے، ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں۔
مراد یہ ہے کہ ہم کافروں کو دنیا میں جو تسلط ہے وہ کم دیتے جا رہے ہیں، اصل جو یہاں ہے وہ مسلمانوں کا تسلط آ رہا ہے، مسلمانوں کا قبضہ آ رہا ہے، اور کافر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا اللہ یحکم لا مؤقب لحکمہ، اور اللہ حکم دیتا ہے اور اس کے حکم کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی، فللہ المکر جمیعا، بس تدبیر ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب جان لیں گے کافر کی آخرت کا انجام کس کے لیے ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے لست مرسلا، کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ نبی، یہ کافر لوگ تو کہیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہیں، اور کہیں گے کون؟ صرف کافر۔ کافر لوگوں کی یہی بات ہے کہ وہ آپ کو نبی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، کیونکہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ انہیں کہہ دیں تم مجھے گواہ مت، تم نہیں مجھے رسول مانتے، نہ مانو، کیونکہ میرے رسول ہونے پہ جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ مجھے رسول مانتے ہیں کیونکہ میرے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ وہ روز محشر بتائیں گے کہ میں اللہ کا رسول تھا۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص گواہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو جو اہل کتاب ہیں، اگر علم والے مجھے نبی مان لے اور اللہ مجھے نبی کہہ رہے ہیں، تم مجھے نہ بھی مانو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بروز محشر میرا حق ہونا واضح فرما دے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ھذا هو المنام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ ابراہیم سے کل سبق پڑھیں گے اور اس کو کل کے سبق کے ساتھ ملا کے مکمل کریں گے۔ دوشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔